بچہ وہ تو آپ کی گود میں بالکل کلین سلیٹ کی طرح ڈال دیا جاتا ہے، سوائے چند ایک چیزوں کے جو خدا نے اس کے اندر ڈال دی ہوئی ہیں، اس کی نیچر میں ہیں، اس کے اندر موجود ہیں، بلٹ ان ہیں۔ اس کے علاوہ تو آپ کر رہے ہیں، ہم اس چیز کو اوور لک کر رہے ہیں کہ بچے کے پاس اگر وہ اپنے بیڈ روم میں بھی ہے تو وہ ایک سپیس شیئر کر رہا ہے گلوبلی لوگوں کے ساتھ، جس میں اس کی اپنی آئیڈینٹی ہے، جس میں وہ کلچر اپلیکیبل نہیں ہے جو ہمارے اوپر اپلیکیبل تھا ایز ایڈلٹس۔ جواد بھائی، ہم جو پرانے زمانے کے سنتے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ والد صاحب دروازے سے انٹر ہوتے تھے تو لڑکیاں وہ دوپٹے ڈھونڈنا شروع کر دیتے تھے اور لڑکے چھپنا شروع ہو جاتے تھے۔ انہی کی اولاد ہیں آپ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے حکمران چور، ڈاکو، لٹیرے نہیں ہونے چاہیے۔ مجھے چور، ڈاکو، لٹیرا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی گفتگو سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ پروڈکٹ جو خراب ہو رہی ہے تو سارا نہیں تو بہت بڑا حصہ والدین کی طرف سے غلطی ہو رہی ہے۔ اس پوری گفتگو میں ہم نے ابھی تک یہ نہیں دیکھا کہ بچوں کا جو غلط رویہ ہے والدین بات ہی نہیں کر رہے۔ مثال کے طور پر میں دوستوں میں بیٹھ کے گالیاں دیتا ہوں، کوئی چپ کر جاؤ بیٹا آ گیا۔ بیٹے کو پتہ ہے کہ ابا دوستوں میں بیٹھ کے گالیاں دیتا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر۔ اچھا، میں آپ سے ایک بات ڈسکس کرنا چاہتا تھا جناب۔ بچپن سے جب سے فون آیا، ہماری ہوش میں آیا، تو اس کو ایک نیگیٹو چیز کے طور پہ سمجھا گیا، اور خاص طور پہ جو ہمارے والدین کا جو طبقہ ہے، وہ اس عمر کے جو لوگ ہیں وہ اس کو ایک نیگیٹو چیز سمجھتے ہیں، اور اکثر وہ ہم دیکھتے ہیں، ہمیں یوٹیوب پہ اور سوشل میڈیا پہ آگے پیچھے اکثر ہمیں بڑے لوگ یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ اب فون جو ہے وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اس سے تمام مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید جو ہماری ایلڈر پچھلی جو ہماری نسل ہے وہ ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے، تو وہ بچوں کو بھی چاہتے ہیں کہ وہ ان کے مطابق چلیں اور ان چیزوں کو چھوڑ دیں جن کو وہ خود ٹھیک سمجھتے ہیں۔ اب فون پہ یہ ضروری نہیں، یہ بات ٹھیک ہے کہ فون پہ آپ کے بہت ساری غلط چیزوں سے ایکسیس ہوتی ہے، لیکن بہت ساری اچھی چیزوں سے بھی آپ کو ایکسیس ملتی ہے۔ تو اس طرح کے جو کنفلکٹ ہیں ان کو بڑوں کے ساتھ کیسے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے، بہت سی اور مثالیں، شادی بچے کی اپنی مرضی سے کرنا، اور بہت ساری چیزیں جن میں ایک بچہ باشعور ہونے کے بعد اپنی ایک رائے رکھتا ہے، لیکن بڑے اس اپنی رائے کو زبردستی امپوز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس صورتحال کو ہمیں کیسے ڈیل کرنا چاہیے؟ یعنی آپ نے فون کے استعمال کو شادی سے بھی جوڑ نہیں، وہ بھی ایک ایشو ہے۔ بندے کی اگر ایک خاص ایج تک شادی نہ ہوئی ہو نا تو یہ مسائل پیش آ جاتے ہیں۔ یار دیکھیں قمر، جب درخت ہوگا نا اور الائیو ہوگا، جیتا ہوا ہوگا، تو پھر وہ اپنی جڑیں رکھے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک درخت کو زمین میں اگائیں اور اس کے بعد یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جیسے آپ چاہیں گے اس کی جڑیں ویسے پھیلیں گی۔ اس کی شاخیں آپ کی مرضی سے تراش کر بنائی جا سکتی ہیں، خالی تنا رکھا جا سکتا ہے، کچھ شاخیں رکھی جا سکتی ہیں، کچھ پتوں کو، کچھ پھولوں کو رکھا جا سکتا ہے، کچھ کو توڑا جا سکتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں یہ وہ خوبصورتی ہے جیسے آپ درخت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ درخت کی خوبصورتی ہے یا نہیں ہے، یا درخت جیسے اپنی خوبصورتی کو دیکھتا ہے وہ ہے، یا جیسے وہ دکھانا چاہتا ہے، یا جیسے وہ اپنا آپ دکھانا چاہتا ہے یا دکھنا چاہتا ہے، تو یہ وہ ہے یا نہیں ہے یہ الگ بات ہے۔ لیکن جیسے آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اس کو تراش کر اس طرح سے بنا لیتے ہیں۔ جو چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ ہے درخت کی اپنی گروتھ۔ وہ ایک اوپر ہو رہی ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے، یعنی ظاہر میں ہو رہی ہے، اور ایک اس کے نیچے ہو رہی ہے۔ یہ جڑیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، یہ آپ نہیں کر سکتے کہ اس کو ایک خاص جگہ پر محدود کر کے رکھ دیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑے درخت گملوں میں اگا دیے جاتے ہیں تو ان کی گروتھ بھی اتنی ہی رک جاتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ بلکہ وہ شیپ کے اندر اگر اوپر رکھ دی جائے تو اسی شیپ میں وہ پھلنا پھولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاں شاہ ڈولے کی جو میں وہ لفظ نہیں استعمال کرتا انسانوں کے لیے، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں جو انڈیویجولز ہیں، اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ وہ آپ کو ایک توق سا پہنا دیتے ہیں اور آپ کی مینٹل گروتھ کو اس لحاظ سے وہ رک جاتی۔
یہ میں نے آپ کی وہ جو جڑ والی بات تھی اس کو کیوں لیا کہ یہ بڑی اسپیسیفک چیز ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ وہ پرابلم کیا ہے. آپ انسان کے بچے کو یہ چاہتے ہیں کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں ویسے اس کا ظاہر ہو جائے. تو اس کا مطلب ہے یا باطن آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے, یا آپ نے اس کو کنسیڈر ہی نہیں کیا, یا آپ یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ ظاہر کی اس تراش خراش کے نتیجے میں اس کے باطن پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہوں گے. تو یہ اس لحاظ سے بڑی اسپیسیفک مثال ہے. اب یہ میں نے کیوں اٹھائی کہ یہ جو جڑیں ہیں نا, یہ ہیں انسان کے اندر اس کا اپنا شعور, اس کی اپنی شخصیت, اس کا اپنا احساس, اس کے اپنی چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ. یہ آپ کی نظروں میں نہیں, یعنی آپ نیچر کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں نرچر کی بجائے. ہاں, میں ابھی تو اس کو نیچر کہہ لیں, کچھ نیچر تو دونوں چیزیں ہیں اس کی, یعنی اس کا اوپر کو پھلنا پھولنا بھی نیچر ہے, بائیولوجیکل, فزیولوجیکل, واٹ ایور اٹ از, بٹ وہ ایک ہے, اس کا نرچر تو آپ کو وہاں نظر آ رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں جو نظر نہیں آ رہا ہوتا, جیسے ہم گھر میں جب ایک پودا لگاتے ہیں تو ہم اس کا پھول بھی دیکھتے ہیں, پتے بھی دیکھتے ہیں, شاخیں بھی دیکھتے ہیں, ٹہنی بھی دیکھتے ہیں, اس کا تنا بھی دیکھتے ہیں. جو چیز ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے وہ یہ کہ اس مٹی کے نیچے جو درخت ہے وہ کیا ہے, وہ کیسے پھل پھول رہا ہے, انویزیبل ہے نا. تو انسان بھی ایسے ہی ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جڑ یہی ہے, تو اصل میں ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ہمارا پرابلم بھی نہیں ہے, ہماری تراش خراش ایشو بھی نہیں ہے, ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ پرابلم بھی نہیں ہے, لیکن یہ جو جڑیں پھیل رہی ہیں یہ رک جانی چاہیے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ڈیمانڈ ہی بڑی عجیب ہو رہی ہے؟ اچھا, وہ یہ نہیں کہتے, وہ یہ کہتے ہیں کہ مثلاً وہ ان کا یہ کہنا نہیں ہے کہ ہم درخت کو خوبصورتی کی بنیاد پہ تراش خراش کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ درخت کے لیے یہ بہتر ہے. ان کے مطابق ان کو یہ لگتا ہے کہ فون کا استعمال کرنے سے آپ کی شخصیت کے اندر ایک ایسا بگاڑ پیدا ہو جائے گا کہ وہ جو اس کے کانسیکوینسز آپ کو پوری زندگی بھگتنے نہیں. کمر اس کو ذہن میں رکھیں نا کہ میں نے جو پہلی بات آپ سے مطلب ان کی انٹینشنز اچھی ہے. نہیں, انٹینشن تو ایک مالی کی بھی بری نہیں ہوتی. مثال کے طور پر آپ جب ایک باربر کے پاس جاتے ہیں بال کٹوانے کے لیے, بال غلط کٹ گئے ہیں, وہ کاٹنا تو نہیں چاہتا تھا, وہ آپ کی ظاہری تراش خراش کو اپنے لحاظ سے بہتر ہی کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو یہ تو ابھی اس سوال پر تو ہم گئے ہی نہیں کہ وہ بہتری کے لیے ہو رہا ہے, اس میں نیت کیا ہے, اس میں محرک کیا ہے, اس کو الگ کر دیں. ابھی پہلے تو اس بنیاد کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے نا. جب بھی کسی چیز کی طرف ہم اپروچ کریں تو پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ مسئلہ کیا ہے, اور اس میں باقی جو اس کی تفصیلات ہیں وہ حل کی جا سکتی ہیں. اچھا, اس میں میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا, جو میں سمجھ سکا ہوں نا, جو کچھ میں نے دیکھا ہے اس میں جو والدین ہیں ان کا یہ ڈیپ احساس ہوتا ہے کہ وی نو بیٹر. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اسٹریٹجی ایک لمبے عرصے تک پریکٹیکل تھی اور ویسا ہوتا تھا. نہیں ہوتا. مالی کا ایک عام بندے کے سامنے یہ احساس ہوگا کہ مجھے باغبانی زیادہ اس درخت کو میں تم سے بہتر جانتا ہوں, میں نے اس کو زیادہ خوبصورت کر دیا, میں نے اس کو تراش خراش دیا. دیکھیں میں اس مثال پہ سٹک کیوں ہو گیا ہوں, وہ آپ ہی نے دی ہے, اس لیے کہ یہ سمجھانے کے لیے بڑی آسان ہے. دیکھیں نا, میں نے یہ سوچا ایک مالی کے طور پر, ایک گارڈنر کے طور پر, کہ یہ درخت ایسے خوبصورت لگے گا. اب درخت کے ساتھ مجھے ایک ایڈوانٹیج یہ حاصل ہے کہ درخت ظاہراً نہ مجھ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے, نہ اس کی اپنی بیوٹی یا اپنا مسئلہ یا اپنی لکس یا اپنا چہرہ, یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے. جو میں بنا دوں گا وہ میرے لیے کھڑا ہے اور وہ ویسے ہی سج گیا ہے جیسے میں نے سجایا ہے. جو میں نے بتانے کی کوشش کی تھی وہ یہ کہ آپ نے کبھی کسی مالی کو جڑیں سجاتے ہوئے بھی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نظر نہیں آتی. لیکن مالی جڑوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے اس کو وہ انوائرمنٹ تو پیدا کر کے دے رہا ہے. آپ ایک ٹیچر ہیں, مجھے ایک بات بتائیں کہ مالی جڑوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے نہیں, مالی جڑوں کو بھی پانی اس لیے دے رہا ہے, کھاد اس لیے دے رہا ہے کہ جو اوپر نظر آنے والا درخت ہے وہ خوبصورت ہو, لیکن اس کی جڑیں بھی مضبوط ہوں, so that it's like you know intact. It is a different matter. مضبوطی بایولوجیکل ہے, فزیکل ہے, بنیٹیکل ہے, یعنی وہ اندر ہے. وہ تو اس لیے ہے کہ درخت کھڑا پراپر رہے, اس کی نیوٹریشن ٹھیک رہے, اس کے پتے زیادہ ہرے ہوں, اس کے پھول بہتر آئیں. یہ ہے اس کا دوسرا معاملہ.
میں اس کو کہہ یہ رہا ہوں کہ بالکل ایسے ہی جیسے ایک مالی کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جڑ میں کیا ہو رہا ہے، یعنی کیا ہو رہا ہے، کیڑا لگ رہا ہے تو روک دے گا، بیمار ہو گیا ہے تو ٹھیک کر دے گا، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو جا کے کوئی دوا ڈال دے گا، یہ سب کچھ کرے گا، لیکن وہ اس کا پرابلم، بالکل میں اس کو جوڑ ایسے رہا ہوں، آپ خود استاد ہیں، آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ جوڑ میں اس لیے رہا ہوں کہ بیسک پرابلم پیدا یہیں سے ہوتا ہے. مجھے بچے کی اپ برنگنگ اور ظاہر یہ 10-15% سے زیادہ نہیں ہے، اس لیے کیونکہ مالی کے پاس جڑ کی ایستھیٹکس کی کوئی وہ ہی نہیں ہے، ماڈل ہی نہیں ہے. ہاں، لیکن انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی اصل ایستھیٹکس، اس کی ایتھکس، اس کی spirit، مورالٹی، اس کی اسپرٹ، یہ سب کچھ اس کے ظاہر پہ ڈپینڈ ہی نہیں کر رہی. تو میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ اس کے ظاہر کی حالت، ایک ماں کی یہ خواہش ہے کہ بچہ پراپر کھانا کھائے تاکہ یہ صحت مند ہو، ٹھیک، یہ ایک بڑی اچھی خواہش ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ اس کی پوری شخصیت کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے. اصل شخصیت جیسے وہاں مالی کا مسئلہ جڑ نہیں ہے، ایسے ہی ہمارے والدین کا مسئلہ وہ اندر کا انسان نہیں بنتا. اندر کا انسان جب میں کہتا ہوں تو میں نیچر بھی کہہ رہا ہوں، میں اس کی روح بھی کہہ رہا ہوں، میں اس کے اندر کی اسپرٹس کو بھی کہہ رہا ہوں، میں اس کے احساسات کو بھی کہہ رہا ہوں، میں اس کے جذبات کو بھی کہہ رہا ہوں. یہ مسئلہ ہے نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک ماں باپ کا بچہ چور بن گیا، یہ اس کی ظاہری علامت ہے جو آپ کے سامنے آئی ہے، یعنی چور ہونا یہ اس کی نیچر نہیں ہے، اس کا انر سیلف نہیں ہے، ایک ریاکشن. یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر میں آپ کے سامنے اب وہ کوئی چیز اٹھا رہا ہے. تو جب آپ انالیسس کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہاں پرابلم کچھ اور ہوئے ہیں. مثال کے طور پر وہ کچھ اور چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور وہ بھی لینا چاہتا ہے، وہ آپ کے حالات اور ماحول کے اندر سے کچھ چیزوں کو سوچ سمجھ کر اس کے ریئیکشن میں کھڑا ہو گیا ہے. اب وہ ریئیکٹ کر رہا ہے تو اس کا ظاہری اظہار چوری میں ہو رہا ہے، غصے میں ہو رہا ہے، قتل میں ہو رہا ہے، ناانصافی میں ہو رہا ہے، زنا میں ہو رہا ہے، یعنی وہ کسی طرف بھی نکل جائے گا. تو بنیادی بات صرف اتنی سی ہے، ہم آگے بات کرتے ہیں، لیکن میں نے وہ جڑ والی بات آپ کو اس لیے سمجھانے کی کوشش کی کہ انسان کا یہ مسئلہ ہے بحیثیت مجموعی، یہ پیرنٹس کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کسی بھی چیز کے فیصلے میں، کسی بھی انسان کے ساتھ تعلق میں ہمارا بڑا کنسرن اس کا ظاہر ہوتا ہے. اب دیکھیں، زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہم کرتے ہیں نا، جس وقت ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب ہمیں شادی کرنی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم کہتے یہی ہیں کہ انسان کی اصل شخصیت تو اندر ہوتی ہے، زیادہ چنگا ہونا چاہیے یا خاندان کا اچھا، لیکن جو پہلی پریورٹی یا فرسٹ انٹریکشن ہمارا وہ اصل میں ظاہر سے ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ کہتے ہیں ظاہراً تو اچھا ہے، اب دیکھ لیتے ہیں کہ اندر سے کیسا ہے آدمی. تو لیکن جب آپ فلسفیانہ جملہ بولیں گے، جب آپ کسی بھی مرد سے، عورت سے پوچھیں گے تو وہ گفتگو یہی والی کریں گی جو میں بتا رہا ہوں، یعنی وہ یہ کہیں گے کہ نہیں اصل چیز تو اندر ہوتا ہے، لیکن جب آپ فیصلہ کرنے لگیں گے تو مختلف ہو جائے گا. تو میں نے بچے سے وہاں سے جوڑا ہے اس کو. اگر میں والدین کی مائنڈ سیٹ میں کھڑا ہو جاؤں اور میں اس کو دیکھوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فار ایگزامپل ایک بندے کو سانپ نے کاٹ لی ہے تو اس کو اس وقت دوا کی ضرورت ہے. وہ دوا کیسے کام کرے گی یہ پروسیس وہ بعد میں بھی سیکھ سکتا ہے. تو وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، جو سیکھا ہے، وہ ایز اٹ از ہم بچوں پر اپنی اتھارٹی کے ساتھ اپلائی کر دیں، کیونکہ اس کے ریزلٹس تو آئیں گے. ہاں، وہ طریقہ کیسے کام کرتا ہے ہو سکتا ہے والدین کو بھی وہ اس سطح پہ نہ ایکسپلین کر سکیں کہ اس کی شخصیت کے اندر اتر کے اس کو سمجھائیں، جو آپ جڑوں والی بات کر رہے ہیں. سو وہ یہ سمجھتے ہیں، اگر میں ان کو ریپرزینٹ کر سکوں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ عمل میں اگر ہم نے کچھ چیزیں ٹرانسفر کر دی ہیں اور اپنی اتھارٹی سے کر دی ہیں تو آپ یہ بلیو رکھیں کہ ہم آپ کا اچھا چاہتے ہیں، ہم آپ سے بہتر جانتے ہیں، ہم نے آپ سے زیادہ اس دنیا میں وقت گزارا ہوا ہے. سو اگر ہم آپ کو ایک وے آف لائف بتا رہے ہیں، اگر ہم آپ کو سجیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو رشتہ یہاں پر نہیں کرنا چاہیے، تو آپ کو سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، تاکہ چاہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. تو اس پورے
فریم ورک میں خلا کہاں پہ آپ تلاش کریں گے؟ دیکھیں پھر واپس چلیں، کیوں نہ مانی جائے ان کو؟ ویسے یہاں پہ بات جو ہے نا بچے سے بڑھ کے یعنی کہ بیٹا یا بیٹی یعنی پیرنٹس اور اولاد پہ میرا خیال شفٹ ہو گیا. ہم پہلے اس کو بچے والی کو ڈسکس کر لیں. دیکھیں نا، میں سجاد صاحب جو کہنے کی مسلسل کوشش کر رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ جتنا کام آپ پودے یا درخت کی جڑ کے ساتھ کرتے ہیں نہ جانتے ہوئے کیا کرتے ہیں، آپ اس کو نیوٹریشن دے رہے ہیں کھاد کی شکل میں، آپ اس کو پانی دے رہے ہیں تاکہ وہ بڑے پھولے، اور آپ اس کو کوئی دوا چاہیے، کیڑا لگ گیا ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا، وہ دے رہے ہیں. آپ اس کی مٹی کو اتنا نرم ہموار گوڈی کر کے کر رہے ہیں کہ جس سے اس کو وہ نیوٹریشن پہنچ سکے. انسان کے بچے کے ساتھ بھی آپ کو اتنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، مطلب وہی تو وہ کر رہے ہیں. نہیں کرنا ہے، نہیں. ابھی میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ جب میں کہہ رہا ہوں اتنا ہی کرنا ہے تو اس مطلب کیا ہے. دیکھیں نا، آپ نے کینچی چھری پکڑ لی ہے اور آپ اس کی تراش خراش ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ظاہری درخت کی. یہ انسان کے بچے کے ساتھ جب کریں گے آپ کو ہمیشہ منہ کی کھانی پڑے گی. بہرحال رولز تو کچھ ہوں گے نا، کوئی باؤنڈریز تو اس کو سکھائیں گے نا. ہاں وہی والی بیلنس بحث ہے. کریٹ کرنا ہے نا آپ نے، نرچر اور نیچر کے بیچ کا بیلنس. وہ جو لیکن ابھی مجھے جو لگ رہا ہے جواد بھائی کا سارا فوکس جو ہے وہ نیچر کی طرف ہے. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں، فار ایگزامپل سگمنڈ فرائڈ یا غالباً کارل یونگ وغیرہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں چھوٹا بچہ دیں اور 3-4 سال کے بعد آپ نے جو ڈاکٹر انجینئر آرٹسٹ جو بھی آپ کو چاہیے وہ ہم سے لے لیں. یہ صرف کہتے ہی ہیں. تو یہ نہیں نرچر تو ہے نا، نرچر کا ایک بہت بڑا رول ہے. اصل میں یہ بحث اب دوسری طرف چلی جائے گی. میرا اکثر مقصد تھا والدین اور بچوں کے درمیان جو گیپ ہے، جو ایک دوسرے کو وہ سمجھ نہیں پا رہے یا کانفلکٹ کا، میں چاہ رہا تھا کہ اس کو اگر ہم اس کو کمر پہلے میں ایک کامنٹ کر دوں ان کی بات پہ. کون سے ماں باپ ہیں کہ جو یہ نہیں چاہ رہے ہوتے کہ ان کا بچہ ڈاکٹر انجینئر بن جائے یا کامیاب ہو جائے؟ بالکل سب یہ چاہ تو رہے ہیں. پھر تو جو بات یہ کہہ رہے ہیں آپ کے محترم فلاسفرز، تو ایسا ہو جانا چاہیے. اس کی وجہ کہ اس نے پہلا کام تھا نیت کر لینا، تہیہ کر لینا، کر لیا. جو وسائل اس کے پاس میسر تھے اس کے اندر اس کے لیے بندوبست کرنا کر دیا. جو فائنینشیل ایڈ چاہیے تھی، جس طرح کی بھی چاہیے تھی، دے دی. تو پھر ڈاکٹر اور انجینئر بن جانا چاہیے. نہیں بنتا. میرا مسئلہ اس وقت سجاد صاحب ڈاکٹر انجینئر اور انسان کی ظاہری گروتھ ابھی ہم بعد میں آتے ہیں. میں پہلے اس کو کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس کو آپ نیچر کہہ رہے ہیں، میں اس نیچر کی آبیاری کی بات کرتا ہوں. کیوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو اتنا ہی کام کرنا ہے جتنا ایک مالی ایک درخت کے ساتھ کرتا ہے. یعنی آپ کو اس کو وہ بنیادی چیزیں صرف فراہم کرنی ہیں. کیا آپ کو اس کو وہی بن کر دکھانا ہے جو آپ بنانا چاہتے ہیں؟ ٹھیک. آپ کو اس کے لیے وہی اخلاقیات کا معیار بنانا ہے جس پر آپ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو اس کے لیے وہی حالات اور ماحول پیدا کرنا ہے جو آپ کو ملے تھے، نہیں جو آپ چاہتے تھے کہ آپ کو ملے. ٹھیک. یعنی معظم میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے نیچر کو نرچر کریں. مطلب جب ہم خود بن کے انہیں دکھا رہے ہیں ان کے اندر اگر کچھ، آپ فلسفیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ نا ٹرمنالوجی سے، اصطلاحات سے باہر نہیں نکلتے. میں خود بچ بچا کے بات کر رہا ہوں. میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں نا، دیکھیں ساری اصطلاحات جو ہیں یہ بہت اچھی ہیں، ایک بڑی بات کو کسی جگہ بیان کر دیں گی، لیکن جو ان میں پرابلم ہوتا ہے وہ یہ کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ نرچر کو نیچرلائز کرنے میں وہ ایسپیکٹ نہ آتا ہو جس کی آپ بات کر رہے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں. تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے، اب یہ میں نے کیوں کہا کہ اس کو کھاد چاہیے، پانی چاہیے، کیڑے سے حفاظت چاہیے، یہ ایک بنیادی سی جگہ ہے. جب آپ اس بچے کو بڑھنے، پھلنے، پھولنے اور ظاہر میں اپنی خود ایک حیت بنانے کا موقع دے دیتے ہیں تو آپ کو جو اس کو پرووائڈ کرنا ہوتا ہے وہ یہ بیسک سی. میرے خیال میں اسی جگہ پہ مسئلہ ہے کہ وہ خود سے وہ سمجھتے ہیں خیال غالباً کہ بچہ خود سے اگر اپنا ایک شکل بنائے گا، حیت بنائے گا تو وہ غلط بنا لے گا. اس کو سمجھ نہیں ہے چیزوں کی. کمر ایک اسی لیے وہ اس کو فورس کرتے ہیں کہ وہ رائٹ سائڈ. ایک یہ ہے کہ درخت کی فلاں شاخ
اگر اسی طرح سے بڑھتی رہی تو یہ دیوار گر جائے گی، تو آپ اس کو کاٹ دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ درخت کی گروتھ ہی ساری اسی شاخ میں ہو رہی ہو، لیکن وہ آپ کو کہہ نہیں سکتا. انسان کے بچے کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آپ، کیونکہ درخت خود اپنی ٹہنی کو نہ اٹھا سکتا ہے، نہ گرا سکتا ہے، نہ رخ بدل سکتا ہے جب وہ ایک رخ پر چل نکلی ہے. انسان کے بچے کا معاملہ دوسرا ہے. آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ اب اس کا یہ وزن جب اس دیوار پر پڑے گا تو یہ دیوار ڈھہ جائے گی، تو آپ کو اس کو یہ کمیونیکیٹ کرنا ہے، اس کو یہ سمجھانا ہے، اس سے بات کرنی ہے، اس سے ڈائلاگ کرنا ہے، اس کو اپنی دلیل رکھنی ہے کہ دیکھو تمہارا یہ وزن دیوار پر آ رہا ہے، یہ وزن نہیں سہ سکے گی اور یہ گر جائے گی، میں اس سے آگے جاتا ہوں. یہ کرنے کے بعد اور یہ ریئلائز کرا دینے کے بعد میں یہ کہوں گا کہ آپ اس دیوار کو گر جانے دیں، ایک دفعہ کچھ نہیں ہو جائے گا. نقصان ہو جائے. انسان اتنی حیرت انگیز چیز ہے، خدا کی ایک ایسی خوبصورت ترین بنائی ہوئی مخلوق ہے کہ یہ جس وقت وہ دیوار گر جائے گی نا تو یہ بنانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. آپ اس کو موقع دے دیں، اور probably even better than before. یار میں کہتا ہوں اپنی غلطی even سے worse than before, but if he is on the way to the betterment تو وہ کر لے گا. کنسٹرکٹیو، وہ ایک دفعہ غلط بنائے گا، دوسری دفعہ پھر گرائے گا، پھر بہتر کر لے گا. لیکن اگر آپ اس ٹہنی کے نیچے ہر دفعہ اس کو وہ دیوار خود کھڑی کر کے دینا چاہتے ہیں، خود بنا کر دینا چاہتے ہیں، اور آپ ہمیشہ یہی کرتے رہیں گے، تو اصل میں نہ وہ ٹہنی امپروو کرے گی اور نہ اس کے اندر کی وہ جو صلاحیت ہے خود سے امپروو کرنے کی وہ پنپ سکے گی. یہ وہ بنیادی مسئلہ ہے. یعنی آپ کو میرے ساتھ، میں ایک بچہ ہوں، آپ استاد ہیں، آپ کے پاس بہت سارے بچے آتے ہیں، آپ کے اپنے بچے ہیں، آپ کو ان کے پرابلم اور ان کی زندگی دونوں میں پیرلل چلنا سیکھنا ہے. یعنی آپ کو ان کو پاس نہیں کرنا، آپ کو ان کے ساتھ جوائن بھی نہیں کرنا، آپ کو ان کے ساتھ جینا ہے، پیرلل جینا ہے، کو ایگزسٹ کرنا ہے آن ایون آن اے ڈفرنٹ پاتھ. لیکن آپ ساتھ چل رہے ہیں. یعنی آپ کے بچے نے ایک راستے کا انتخاب کر لیا ہے، آپ نے اس کے پیرلل ایک راستہ رکھ کر اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیا. اب ساتھ چلنے سے مراد کیا؟ یہ نہیں کہ چوری کرنے جا رہا ہے تو آپ کہیں گے اچھا چلو میں بھی چلتا ہوں. نہیں، آپ اس کے ساتھ شریک ہو گئے ہیں. کس میں؟ چوری میں نہیں، لیکن چوری کیوں کرنے کی طرف جا رہا ہے اس کو جاننے میں. میرا ماننا یہ ہے کہ اپنی نیچر میں انسان کبھی بھی وہ نہیں ہوتا جو اس کا آؤٹ کم آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے ان اے بیڈ سینس. ٹھیک؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو اپنی نیچر ہے، جو اس کا اپنا سوچنے سمجھنے کا طریقہ ہے، اس کا جہاں سے وہ چیزوں کو دیکھ رہا ہے، جہاں سے وہ محسوس کر رہا ہے، آپ کو اس کے پیرلل اس کے ساتھ چلتے چلے جانا ہے. تو آپ کو دیوار بنا کر دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یعنی مجھے وہ بچہ یا وہ پیرنٹس بہتر لگیں گے کہ جنہوں نے بچے کو دیوار گر جائے تو بنانا سکھا دی ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اوور پروٹیکٹیو نہیں ہونا چاہیے والدین کو، بلکہ ان کو غلطیاں کرنے دینا چاہیے. میرے نزدیک پروٹیکٹیو ہی نہیں ہونا چاہیے، لفظ بڑا برا ہے. جیسے ہی ہم کہتے ہیں نا پروٹیکٹیو ہونا چاہیے، تو اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، کیونکہ پھر پروٹیکشن کی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی. آپ کو لگ رہا ہے چائے اچھی ہے اور میں پی رہا ہوں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو میں ہاتھ مار کے گرا دوں گا. ٹھیک ہے نا؟ اور دوسرا یہ پروٹیکٹ کرنے کے لیے دوسرا یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ جو آپ پی رہے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، پیو، لیکن اس کے یہ مسئلے ہیں، اور آؤ اس پہ بات کر لیتے ہیں. اب آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ پینے دے رہے ہیں اور ساتھ شریک ہو گئے ہیں، ہے نا؟ اب آپ گفتگو کر رہے ہیں، اب بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے پھر ایک اور بڑی ریکوائرمنٹ ہے، وہ یہ کہ اس مالی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت درخت کو ظاہراً یہ مسئلہ ہے اور اس وقت پر میں نے یہ کھاد ڈالنی ہے. اچھا جواد بھائی، یہیں پر ہم اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کیوں ریلیشن شپس نہیں ہوتے بچوں کے والدین کے ساتھ. سب کے نہیں، لیکن اکثر اگر ایک ایوریج نکالی جائے تو آج کے دور میں جو بچوں کے والدین کے ساتھ ریلیشن، وہ اپنی زندگی شیئر نہیں کر رہے ہوتے. وہ اپنے ان کے کوئی اگر ایمبیشنز ہیں، کوئی پلانز ہیں، تو وہ بھی والدین کے ساتھ. میرا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے یہ ایک نیا طریقہ اختیار کر لیا ہے آج کے زمانے میں. اب اس دور میں آپ ذرا پڑھ کے دیکھیں پچھلی چیزیں،
کس بچے کو والدین سے پرابلم نہیں ہے؟ میرے نزدیک ہم یہاں بھی ریڈیکیول کرتے ہیں. چلیں پرابلمس تو ہم ہیں نہیں سن لینا, لیکن وہ شیئرنگ جو ہے بھائی میرے خیال میں دو مختلف زندگیاں گزار رہے ہیں ہم. دیکھو اپنے اس جملے پہ غور, ابھی ادھر جاتے ہیں. پہلا پرابلم یہ سمجھو, یہ ہمارا پرابلم ہے. ہمارا ہر بڑا, ہر پیرنٹ, ہر چاچا, ہر ماما, ہر تایا وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میرے ساڈے زمانے چ تے نہیں سی ہوندا. پرفیکشنزم بھی ہے نا ایک, وہ تو ایک اگلی چیز ہے. پہلے تو آپ یہ ریئلائز کرانا چاہتے ہیں کہ تم اور تمہارا معاشرہ اب غلط ہے, یہ گھٹیا ہے, یہ غلط ہے, تم لوگ یہ ہو, تم لوگ, ہم تو خراب ایسے ہو گئے نہیں ہو تھے. آپ ذرا پڑھ کے دیکھیں, بے شمار مسائل تھے, ڈفرینٹ طرح کے تھے. یعنی اس وقت موبائل نہیں تھا, لیکن اس وقت مثال کے طور پر یہ کہ سینما تھا. اچھا اس سے پیچھے چلے جائیں تو تھڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کی گفتگویں تھیں, تاش تھی, جوا تھا, ہے نا, کوٹھا تھا, گانا تھا, یہ سب کچھ تھا نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے دوسری جنریشن کے سامنے ایک بند باندھنے کا, کہ ان کو یہ ریئلائز کرایا جائے کہ تم ہم سے انفیریئر ہو ان اے سرٹن وے. ہم ایسے تھے, ہم اپنے والدین کے ساتھ ایسے نہیں کرتے تھے. ہمارے والدین تو آتے جاتے چماٹ مار کے چلے جاتے تھے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتا تھا. بھی نہیں تھے. تو مثال کے طور پر اگر آج کے بچے سے آپ پوچھیں تو وہ آپ سے یہ کہے گا کہ یار وہ بھی غلط کرتے تھے. ہاں, اور غلط بھی آپ بھی غلطی کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے, مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک طرف ہم یہ کہیں گے ہمارے والدین بڑے سخت ہوتے تھے, اور دوسری طرف ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا والدین کے ساتھ تعلق بڑا زبردست تھا. اس کے باوجود تو آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اب میں اس کی ایک مثال آپ کو 2 لفظوں میں دیتا ہوں. ہم انسان کے بچے کو اوبیڈینٹ کرنا چاہتے ہیں. اوبیڈینٹ جانور ہوتا ہے, انسان کا بچہ رسپیکٹفل ہونا چاہیے. یعنی آپ نے گھر میں بلی رکھی ہوئی ہے, کتا رکھا ہوا ہے, جانور کوئی پیٹ رکھا ہوا ہے, تو آپ کی ایٹ موسٹ جو وہ ہے جیسے کہتے ہیں نا ایک فیلنگ کہ یار میں نے پتہ نہیں کیا کر لیا, وہ کیا ہے کہ آپ نے اس کو اوبیڈینٹ کر لیا. آپ کہتے ہیں بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاتا ہے. آپ کہتے ہو کھڑے ہو جاؤ, کھڑا ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں بھونکو, وہ بھونکتا ہے. آپ کہتے ہو باہر نکل جاؤ, باہر چلا جاتا ہے. آپ کہتے ہیں اندر آ جاؤ, وہ اندر آ جاتا ہے. یہ اوبیڈینس ہے نا. ڈپینڈنس ہے, رسپیکٹ نہیں ہے. ڈپینڈنس بھی اور اوبیڈینس بھی ہے. دیکھیں اوبیڈینس جو ہے وہ ایک تھوڑا سا اس کے اندر نا ایک لائن لگائیں, ایک فرق ہے. انسان کا بچہ کیا کرے گا, آپ اسے کہیں گے بیٹھ جاؤ, کہے گا کیوں. اچھا اس کیوں کو میں بدتمیزی لوں تو اس کا مطلب کہ میں نے گیپ بڑھا لیا, اور اس کیوں کو میں یعنی اس کے باوجود کہ ہو سکتا ہے یہ بدتمیزی ہو, اس کیوں کو میں اپنے لیے ایک موقع بنا لوں گفتگو کا, تو اب انسان کا بچہ ڈیولپ کرنا شروع کر دے. یہ تو ایک موقع ہے آرگومنٹ پیش کرنے کا. جی ہاں, یعنی میں تمہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم بیٹھ جاؤ. جانور کو آپ کو یہ نہیں کہنا. تو میرے نزدیک یہ جو ایک بڑا نازک سا ڈفرینس ہے, اٹس اے ہیئر لائن فریکچر بٹوین دا پیرنٹس اینڈ دا چائلڈ. یہ فریکچر دور کرنا پڑے گا. آپ بچے کو ہر حال میں, ایون فار دا نیگیٹو آلسو, آپ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کنویں میں چھلانگ لگا رہا ہے جا کے, تو آپ ہاتھ پکڑ کے اس کو باہر نکالیں. میرے نزدیک آپ دیکھیں میں کس ایکسٹریم پہ جا رہا ہوں, میرے نزدیک اس کے بعد بھی کنویں کے ساتھ ہی بیٹھ کر اس سے گفتگو کرنی پڑے گی, ورنہ وہ جس دن آپ نہیں ہوں گے پھر کنویں میں چھلانگ مار دے گا, کیونکہ وہ انسان ہے. یعنی آپ نے اس ایک ایمرجنسی موقع کے اوپر اس کو روک لیا ہے, پکڑ لیا ہے. میرے نزدیک یہ جو خدا نے آپ کو موقع دے دیا ہے کہ وہ کنویں میں چھلانگ لگا رہا تھا اور آپ وہاں پر پہنچ گئے ہیں اور آپ نے جا کے اس کو روک لیا ہے اور وہ نہیں مرا, یہ دیا ہی اس لیے ہے کہ اب آپ اس سے بات کریں. اچھا یہاں پر میں ایک اور بات کو اس کے ریلیٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو کانسیپٹ ہے کہ سوسائٹی جو جانتی ہے, جو اس کا نالج ہے, وہ بچوں کو سکھاتی ہے, اور علم کے منتقل ہونے کا طریقہ یہ ہوتا ہے. فلسفے سے نہیں نکل سکتا. میں نے نام نہیں لیا پاپر کا. تو وہ سوسائٹی وہ پھر اس پہ تنقید کرتا ہے بچہ, اور پھر وہ علم آگے بڑھتا ہے. مثلاً ہمیں اگر معلوم ہے کہ پیراسیٹامول سے آپ کا سر کا درد ختم ہوتا ہے, تو کیا یہ بچے کو نالج ٹرانسفر نہیں کیا جائے گا؟ جو والدین نے بچے کو ٹرانسفر کرنا ہے ایک بیسک نالج کے طور پہ, وہ کہاں پر رکے گا اور کہاں پر بچے کا اپنا ذہن چلے گا, یہ اس کی آپ بتائیں. Your job
as an adult is not to tell children what to think. آپ نے ان کو سکھانا ہے کہ سوچنے کا طریقہ, پرسپیکٹیو کس کو کہتے ہیں, اور مختلف لوگوں کے مختلف پرسپیکٹیو کیسے ہو سکتے ہیں. ابھی جو آپ بات کر رہے تھے کہ آرگیومنٹ والی بات, کیوں ایک چانس ہے اپنے بچے کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کا. تو آرگیومنٹ کا جو کلچر ہے, اور آرگیومنٹ کو آپ نے ایسے دیکھنا ہے کہ یہ کمیونیکیشن کی ایک فارم ہے, نہ کہ ایک وربل ریسلنگ. آپ نے اپنے پوائنٹ کو پروو کر کے کسی کو چت کر کے اور ہار جیت کا موضوع نہیں بنانا. اسی طرح آپ نے اپنے بچے کو کسی, مطلب اگر آپ کہیں سے جا رہے ہیں, آپ کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی میں, تو آپ اس کو ڈسکشن پہ لائیں اور بچے کو یہ کہہ کے برش آف نہ کر دیں کہ یہ تو بچہ ہے, اس کو کیا پتا. کیونکہ بچہ آبزرو کر رہا ہے آپ کو فرام ڈے ون, ایون بیفور دے لرن ٹو اسپیک, وہ آپ کو آبزرو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کو ایز این انڈیویجول لے کے چلنا ہے, اور اس بات کی ذمہ داری سے کہ اس بچے کی سوچ کا زاویہ, اور یہ کہ اس کو یہ بتانا کہ مختلف لوگ مختلف طریقے سے سوچتے ہیں. دیٹ از یور جاب. یعنی اگر ایک جملے میں اگر میں ان کی بات پہ کمنٹ ہوں, تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سوسائٹی جو کچھ بھی دے رہی ہے وہ آرگومنٹ کے ساتھ دے, دلیل کے ساتھ دے. آپ غالباً آپ یہ کہنا چاہتے ہیں. ٹھیک, دیکھیں نا قمر, پرابلم یہ ہے کہ میری اور آپ کی اور ان کی, ہماری بہن یہاں بیٹھی ہیں, یہ بیٹھے ہیں, جو بیسک چیز ہے جس پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں غلط ہو سکتا ہوں. پیرنٹنگ میں بھی جو ایشو بنتا ہے وہ یہ کہ جب آپ چھوٹے اور بڑے سے گفتگو شروع کرتے ہیں تو آپ یہ پری ایزمپشن ہوتی ہے, اٹ از آلریڈی ایزیومڈ کہ یہ غلطی ہے. یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ انا, والدین کی انا ہرٹ ہو جاتی ہے اگر وہ غلط ثابت. میں آپ کو بتاؤں, میں خود باپ ہوں, آپ ماں ہیں. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بہت ساری جگہوں پہ ایون ہمیں بھی سمجھ آ گئی ہوتی ہے کہ بچہ ٹھیک کہہ رہا, لیکن اس کو وہ, اس میں نے کئی والدین کا یہ جملہ دیکھا ہے کہ اگر اس وقت اس کی مان لی نا تو پھر یہ ساری زندگی منوائے گا. اچھا, میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت مان لو اور ساری زندگی بھی اگر ماننی پڑے اور ٹھیک ہے تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ یعنی اس میں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم تو تب ہے کہ ساری زندگی ماننی پڑے گی اور غلط ہے. تو اس جملے میں بھی آپ دیکھیں, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آج مان لی تو ساری زندگی ماننی پڑے گی, میں بھی یہ بات طے ہے کہ آپ نے پہلے سے یہ سوچ لیا کہ یہ غلط ہی ہوگا. تو میں جو کہہ رہا ہوں, میرے نزدیک والدین اور بچوں کے درمیان جو بیسک پرابلم, دو ہی بڑے مسئلے ہیں. ایک یہ کہ ڈو ناٹ انٹرفیئر ڈیپلی ان دیئر لائف, دس از ناٹ یور جاب, آپ اس کے لیے بنے ہی نہیں ہیں. ایک یہ, یعنی آپ کو وہ بیسکس دینی ہے, اچھا ماحول دینا ہے, اچھی تربیت دینی ہے, اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے, اپنے ماحول کو بہتر کرنا ہے, والدین کا اپنا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بہتر ہونا ہے جس کا امپیکٹ الٹیمیٹلی اس کے اوپر پڑنا ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے کرنی. ان کے لیے وہ وسائل کا بندوبست کرنا ہے جس کے اندر وہ آگے بڑھ سکیں, دنیوی ترقی کر سکیں. ان کے علم اور فضل میں اضافے کا بندوبست کرنا ہے. ان کو ان کے خدا سے روشناس کرانا ہے. اس کو وہ وہاں پر بھی خدا سے روشناس کراتے ہوئے بھی بیسکس بتانی ہیں, اور اسے یہ کہنا ہے کہ یہ ہے تمہارا خدا, یہ وہ منیمم ہے جو وہ تم سے مانگتا ہے. اس کے بعد یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ تم جانو, تم دیکھو, اس پہ بات کرو, ڈائلاگ کرو, چیزوں کو دیکھو, سمجھو. تو یہ بیسکس پر ہی رہنا ہے آپ کو. ایک تو یہ امپورٹنٹ بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ گفتگو کرنے اور بچے کو خود میں انوالو کرنے, اس جگہ پہ لانے کہ وہ آپ کی سامنے کی کرسی پہ بیٹھے اور آپ سے گفتگو کرے, یہ ضروری ہے. یہ یعنی اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے کہ آپ یہ مان کے بیٹھیں کہ بچہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. اور یا اس کو آپ ایسے لے لیں کہ اگر غلط ہوں میں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میری ڈس رسپیکٹ کی جا رہی. نہیں, ٹالرنس, اگر آپ کے اندر ایکسیپٹنس ہے اس چیز کی, اگر آپ نے بچے کے سامنے اس کو سوری کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے کے اندر آپ کے لیے ایک تو رسپیکٹ آ گئی کہ آپ نے بڑے ہونے کے باوجود اس بات کو ایکسیپٹ کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب بچہ آپ کا گھر سے باہر جائے گا تو اس کا جب کسی سے اختلاف رائے ہوگا تو وہ لوگوں کی اوپینین کی رسپیکٹ کرے گا, اور اس کے اندر یہ کرے جائے گی کہ وہ
اپنے آپ کو ایکسکیوز کر سکے, اپولوجائز کر سکے, اس کے لیے کریج چاہیے. میں آپ کے سوری کے لفظ کو لے کے آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. مجھ سے نا اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں, والدین سے بات ہوتی ہے, بچوں سے میرا بہت انٹریکشن رہتا ہے بچوں کے ساتھ. مجھے کبھی یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ سوری ایک ایسا لفظ ہے جو سکھایا نہیں جا سکتا, یہ دکھانا پڑے گا. دیکھیں میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ سجاد, آپ نے نا یہ بات جب غلط کرو تو فوراً سوری کر لینی چاہیے. یہ میں آپ کو ایکچولی ایک سوری اسٹیٹ میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں, میں سوری کرانا نہیں چاہ رہا. لیکن میں نے آپ کے ساتھ غلط صحیح وہ الگ بات ہے کہ میرے آپ کے درمیان یہ ڈفرنس ہو سکتا ہے کہ میں ٹھیک ہی تھا, لیکن میں نے آپ کے لیے ایگزامپل سیٹ کر دی ہے کہ اف یو آر ہرٹ, اف یو گاٹ انٹو اے پرابلم بیکاز آف می اور آف اینی آف مائی آرگیومنٹ, تو آئی ایم سوری, میں معافی چاہتا ہوں. آئی شوڈ ناٹ ڈو اٹ, آئی شوڈ ہیو ناٹ ڈن اٹ. سو آپ کو جب یہ مجھے کرتے ہوئے دیکھتے ہیں آپ, تو سوری یہاں سے سیکھا جائے گا. اب ہوا کیا ہے, آپ نے اس کی وہی جڑ میں وہ والی کھاد ڈال دی ہے کہ جب تمہیں اس پرابلم کا کیڑا لگ جائے تو کھاد یہ ہے. ایسے ہی ہے نا. اب ہوگا ہم کیا کرتے ہیں, ہم بچوں کو بیٹھ کے سوری کرو آنٹی سے فوراً, یہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, ایکچولی ہم اس کی انا مار دے رہے ہیں. تم نے آلریڈی غلط کام کر دیا سوری نہ کر کے, یعنی تم نے دو غلط کام کر دیے. ایک میرے نزدیک تم نے غلط کام کیا تھا اور خود سے سوری نہ کر کے تم نے دوسرا غلط کام بھی کر دیا, اور تیسرا غلط کام یہ کر دیا ہے کہ جب میں نے کہہ دیا سوری کرو تو اب بھی نہیں کیا. تو آپ دیکھیں آپ نے ایک پریشر کریٹ کر دیا. اب ہوگا کیا, جس آنٹی سے بدتمیزی کی ہے, جس انکل سے بدتمیزی کی ہے, وہ بھی تو پیرنٹس ہیں نا, ان کو بھی اسی جگہ ہونا چاہیے, اور سمجھانے والے کو بھی کہ میں نے سوری کسی آنٹی کے سامنے کر کے دکھایا تھا. اب یہ میرے اندر آ گیا, وہ جو نیچر والی بات ہے نا, اب یہ میرے اندر سما گیا ہے. مجھے پتا جب ایسی سچویشن پیدا ہو تو یہ کہتے ہیں, ٹھیک, اور جو سامنے بیٹھا ہوا ہے جس سے کرنی, اس کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ بچے نے ابھی یہ کہا ہے کہ کوئی بدتمیز نہیں ہے, یہ اس کی ماں اس کو بعد میں سمجھائے گی, بعد میں سمجھائے گی. تو یہ جو ہے نا بچے کو ایٹ دا اسپاٹ سنب کر دینا, دبا دینا, یہ اصل میں اس کی پوری شخصیت مار دیتا ہے. تو بعد میں بات کریں گے, اس کو بتائیں گے دیکھو جب اس دن وہ سچویشن پیدا ہوئی تھی نا, تو بیٹے آپ کو پتہ ہے یہ اس میں غلطی یہ تھی. اچھا وہ کہتا ہے یہ تو غلطی نہیں تھی, اب آپ کو بات کرنی پڑے گی. تو آپ یہ ایگری کرتے ہیں کہ والدین کو حق ہے بچے کو سکھانے کا, بتانے کا, لیکن وہ وربلی سے زیادہ پریکٹیکل ہوگا, کمر کر کے دکھائیں. یہ جملہ جو کہے نا کہ حق ہی نہیں ہے یا کرنا ہی نہیں چاہیے, وہ شاید انسان کے بچے کو نہیں جانتا. اصل میں اسی حق کو ہی استعمال کیسے کرنا ہے. یار حق تو آپ کے پاس چماٹ مارنے کا بھی ہے اور گفتگو کرنا کا بھی ہے, کرنا ہے نہیں کرنا. دیکھیں جب ایک ٹیچر کلاس میں, آپ ٹیچر ہیں, 100 بچے بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ ٹیچر یہ جانتا ہوتا ہے کہ اس بچے کی صلاحیت یہ ہے, اس کی یہ ہے, اور بچے نیچرل صلاحیتوں میں نہیں فرق ہوتے. اللہ تعالیٰ نے ہارڈ ویئر ایک ہی طرح کا بنایا ہوا ہوتا ہے. فرق یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ فزکس پڑھا رہی ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ کلاس کے 10 بچے ایسے ہوں جن کا فزکس موضوع ہی نہیں ہے, وہ انٹرسٹنگ ہی نہیں لگتا. تو ایک یہ ہے کہ اب آپ ان کی شخصیت ہی مار دیں, یعنی آپ پیپر لے کے آئیں اور سب کے سامنے کہیں, ان کو ڈانٹیں, ان کے سامنے پیپر کہیں یہ کیا کیا تم نے, تمہاری ماں سے کل ملوں گی, تمہارے پیرنٹس کو بلائیں گے, کل پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوگی, ہم تمہیں ریئلائز کرائیں گے کہ تم نے کیا کیا ہے. تو آپ یہ اس کو ہیلپ نہیں کر رہے, اصل میں آپ اس کو مزید ختم کرتے چلے جا رہے ہیں. اس کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ادھر بھی ٹیچر کی جگہ سے بھی اور ماں باپ کی جگہ سے بھی بنیادی چیزیں تو دے دیں گے آپ, وہ تو آپ نے دینی, آپ کا فرض ہے. وہ بنیادی تربیت وہ بھی دے دیں گے. جو سب سے مشکل کام ہے, جو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی ماں باپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کرتے ہی نہیں ہیں, کوشش ہی نہیں کرتے, سمجھتے ہی نہیں ہیں اس کو, وہ کوئی پرابلم ہی نہیں مانتے, وہ یہ کہ میرا بچہ میرا آئینہ ہوتا ہے. میں اب
خود کو اپنے بچے میں دیکھتا ہوں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ابھی اس کے اوپر مثال کے طور پہ نیچے یہ ہمارے پاس سوال آنے شروع ہو جائیں گے. ایک بندہ جو ہے وہ ڈاکو ہے تو وہ تھوڑی چاہتا ہے کہ اس کا بچہ ڈاکو بنے گا. ایک بندہ شریف ہے تو اس نے تھوڑی اپنے بچے کو ڈاکو بنایا. نہیں, اس کا انالیسس نہیں کرنا کہ ظاہر میں وہ ڈاکو بن گیا. شخصیت انالیسس اس کا کرنا ہے کہ اس کی شخصیت میں یہ آیا کہاں سے, کیونکہ یہ خدا کے یہاں سے نہیں آیا, یہ نیچر میں تو نہیں ہے. نہ وہ لٹنا چاہتا ہے نہ لوٹنا چاہتا ہے. ایسا ہی ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے, یہ گڑبڑ ایڈریس ہونی چاہیے. تو وہ ہوگی کیسے؟ گفتگو ہوگی, مسئلے کا ٹھیک ادراک ہوگا, صحیح جگہ سے آپ اس کو پکڑیں گے اور پھر آپ اس کو ایڈریس کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا ان بچوں میں وائلنس کی بہت زیادہ ٹینڈنسی ہوتی ہے جن کے والدین میں وائلنس ہوتا ہے, گھر میں وائلنس ہوتا ہے, ساس بہو میں مسئلہ ہوتا ہے. تو اب وہ لرن کیا کر رہا ہے کہ ماں نے غلطی کی تھی, ساس نے یا میری دادی نے یہ کہا تھا, اور بیچ میں پھپھی آ گئی تھیں اور خالہ نے اس کے اوپر یہ کہا تھا, اور پھر ان کی لڑائی ہو گئی تھی. اور لڑائی کا الٹیمیٹ حل کیا تھا کہ ایک دوسرے کے بال پکڑے جا رہے تھے, مارا پیٹا جا رہا تھا, گالیاں دی جا رہی تھیں, اور پھر مسئلہ حل ہو گیا. امی کھانا بنانے کے لیے چلی گئی ہیں, جو پاورفل تھا وہ جیت گیا, ہاں, جو زیادہ وائلنٹ تھا وہ جیت گیا. مسئلہ آپ نے بھی اسٹیبلش کر دیا کہ وائلنس, ایگزیکٹلی, the more violent a person is, the more power they exercise over other people. بالکل. اور دوسرا یہ کہ اس نے یہ بھی دیکھا کہ مسئلہ تو وہی کوئی نہیں. ماں واپس کچن میں ہے, دادی واپس سبزی کاٹ رہی ہے, پھپھی اپنے گھر چلی گئی ہے, کوئی malfunction خالہ نہیں, چلی گئی, کوئی پرابلم نہیں ہوا. اٹ مینس دس از دا وے ہاؤ اے ہیومن شوڈ ہینڈل settle the affairs. سیٹل دا افیئرس. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے غلطی کہاں پہ کی ہے, آپ نے اس کو یہاں گفتگو کیا ہوتی ہے وہ سکھا دیا ہے, بلڈ کر دیا, جسے کہتے ہیں نا ایلفی سے جوڑ دیا ہے. آپ نے اس کے اندر یہ انگریو کر دیا ہے. آپ نے اس کے اندر دوسری چیز کیا کی ہے کہ اچھا بڑے چھوٹے کے ریلیشن شپ کا کوئی فرق ہوتا ہے, یہاں تو نہیں تھا. سو اٹ مینس کہ جو کچھ مجھے بتایا جا رہا تھا اور جو کچھ میرے سامنے کیا جا رہا تھا, جو اس کا پریکٹیکل تھا, وہ اس بتائے ہوئے سے ڈفرینٹ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بڑے سے بھی اسی زبان میں انہی جیسچرز کے ساتھ گفتگو کی جا سکتی جس میں ماں کر رہی تھی, جس میں پھپھی کر رہی تھی, جس میں خالہ کر رہی تھی, جس میں اب باپ کر رہا تھا. کہ ہائرارکی کو وائلیٹ کیا جا سکتا ہے if you have the power. if you have the power. اچھا, تیسری چیز جو آپ نے اس کو سکھائی وہ یہ کہ یہ سارا کچھ از اے لائف, یہ ہوتا ہے, اور پھر آپ واپس اپنی اپنی جگہوں پر چلے جاتے ہیں. and there is no regret. You settle down yourself. آپ کو کوئی چیز بھی بادر ہی نہیں کر رہی, آپ واپس اپنے اپنے کاموں پر ہیں. باپ صبح اٹھ کے کام پہ چلا گیا ہے, وہ پرابلم میں تھا, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ماں صبح کچن میں تھی, اس نے اسکول بھیجا ہے مجھے. سو اٹ مینس اس سب کے باوجود بھی مائی لائف از نارمل. تو اس کی وہ ڈیفالٹ سیٹنگ بن تو وہ جاتی ہے. ڈیفالٹ سیٹنگ یہ بن گئی کہ اچھا پرابلم ایسے سالو ہوتا ہے. آپ چیختے ہیں, چنگھاڑتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں, گالی دیتے ہیں, لڑ پڑتے ہیں, ہاتھا پائی کرتے ہیں, اور بڑے چھوٹے کے لحاظ کو ختم کر دیتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی اس کو سکھانا چاہتے ہیں اس کے اندر یہ ضروری ہے کہ اس کا پریکٹیکل وہی ہو. بچہ ایک ایسی عجیب و غریب چیز ہے, کیونکہ انسان کا بچہ ہے نا, سوچ رہا ہے, سمجھ رہا ہے, شعور دیا ہے, خدا نے ایک حیرت انگیز چیز پیدا کی ہے. مطلب انسان کو جتنا اس کا خاص طور پہ اس کا سائیکولوجیکل انالیسس کرتے چلے جائیں آپ, تو ایسی ایسی پرتیں کھلتی چلی جاتی ہیں. یعنی اس نے وہ لیٹا ہوا ہے اور وہ کسی چیز میں شامل نہیں ہے, لیکن وہ ماں اور ساس, ماں اور باپ, وہ دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور اسی سے سیکھ رہا ہے. یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ اگر ماں باپ کی کوئی لڑائی ہو بھی رہی ہے تو میک شور کر لیں کہ بچوں تک نہ وہ چیز نہ پہنچے. نہیں, یو کین ناٹ, یو ہیو ٹو, آپ کو بچوں کو کتنی دیر تک آپ بچوں کو پروٹیکٹ کریں گے اس آرگیومنٹ سے. یہ جواد بھائی والی بات ٹھیک ہے کہ آپ نے آرگیومنٹ اس طریقے سے کرنا ہے کہ بچے کو پتہ چلے کہ میں نے باہر جا کے اپنے ڈفرینسز لوگوں کے ساتھ کیسے سیٹل کرنے ہیں. آرگیومنٹ کیا ہی ایسے جاتا ہے کہ آرگیومنٹ اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی کو رانگ پروف کرنا ہے یا آپ نے طاقت کا استعمال کرنا ہے, بلکہ یہ کہ آپ نے دوسرے کو اوپینین کو سننا ہے اور اپنا اوپینین کیسے پریزنٹ کرنا ہے, اور پھر آپ واپس اپنی جگہوں پہ کیسے سیٹل ہو جائیں. بہن آپ یہ دیکھیں کہ ہم اس کے بعد کیا کرتے ہیں, پھر ہم اب ایک اگلا کام بھی کرتے ہیں. وہ یہ کہ کیونکہ اندر ہمیں گلٹ تو ہوتا ہے کہ کیا تو ہم نے غلط ہے,
تو اب ماں بٹھاتی ہے بچے کو اور اس کو بتاتی ہے کہ دیکھو تمہارا باپ یہاں غلط تھا، اور باپ بٹھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ دیکھو تمہاری ماں یہاں غلط تھی. اور ساس یا باپ کی ماں دادی بٹھاتی ہے تو اب وہ نانی کے گھر جاتا ہے تو اس کو وہ بتاتی ہے کہ تمہاری ماں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ اصل میں جس کو آپ اپنی طرف کر رہے ہیں وہ خود اپنی طرف بھی نہیں رہے گا. یعنی جس شخص کو میں اپنی طرف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس کا سب سے پہلے اس کے اپنی طرف ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ یہ ٹگ آف وار شروع ہو گئی بچے کے دماغ کے اندر. ایز اے ٹیچر اب اس کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اچھا عمل یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ اس بہتر عمل کا پریکٹیکل کوئی نہیں ہو رہا، صرف کہنے کی حد تک، پریکٹیکل تو کچھ اور وہ دیکھ رہا ہے، کچھ اور ہو رہا ہے اور پریکٹس کچھ اور. اور اس کا ایک اور بھی مطلب ہے کہ بچے کے ذہن میں سب کانشیس میں اس کے لاشعور میں یہ چیز بیٹھ جائے گی کہ جتنا بھی سسٹم ہے وہ ٹھیک چل ہی نہیں رہا. سسٹم سے مراد یہ ہے کہ شادی کا ادارہ ہو، انسٹیٹیوشن، اور یہی آپ دیکھیں بڑھتے بڑھتے آگے جو ہے وہ ہمارے عدلیہ کے ادارے ہوں، وہ ہمارے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہوں، وہ سارے ہر جگہ، کیونکہ اس کا سسٹم سے بلیو جو ہے وہ اٹھ گیا ہے. شادی کے انسٹیٹیوشن کو کتنا ملائن کر دیا اس چیز نے کہ کوئی آج کل کے جو ینگ لوگ ہیں وہ ڈرتے ہیں شادی کے نام سے کہ نہ کمٹمنٹ لڑکے اور لڑکی یا ایکولی. دیکھیں نا، وہی بچی ہے، وہی بچہ ہے، اس نے ایک ماحول، ایک حالات، ایک چیزیں اپنے سامنے دیکھ لی ہیں، اس کا لازمی نتیجہ ہی نکلے گا. اب ہم واپس ایک لمبے یو ٹرن پہ آ جائیں، اگر وہ گول چکر سے گھوم کے جو ہم نے بات کی تھی کہ آج کے معاشرے میں ٹیلی فون ہے، چیزیں ہیں، تو اب وہ کیسے، تو ایک تو ہم نے اس پہ بات کی کہ پیرنٹس کو کرنا کیا چاہیے. دوسرا یہ کہ جڑ جو آپ نے کہا، میں چاہوں گا اس کا مختصر سا خلاصہ اگر کر دیں کہ کیا کرنا چاہیے. میں نے تو آپ کو بتا دیا ہے. ایک یہ کہ وہ پریکٹیکل ہوں، وہ خود چیزیں کریں. دوسرا یہ ہے کہ وہ جب بات بھی کریں، ایک لفظ ہے قمر، جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بنے خود بن جائے، اور جب بات بھی کرنی پڑے تو آرگومنٹ سے کریں. تو آپ نے ہمیں بات کرنی نہیں پڑے، آپ کو ہر حال میں بات کرنی ہے. in any circumstances, in any condition, even in the most worst conditions جو آپ کی زندگی میں آ سکتی ہیں، you have to dialogue. اگر انٹرنیشنل پرابلم سالو ہو سکتے ہیں ڈائیلاگ سے تو انڈیویجول اور انڈیویجول کے تو ہو ہی سکتے ہیں. تو یہ اس جملے کو کبھی ایسے نہ بولیں کہ اگر بات کرنی پڑ جائے، نہیں، you have to talk. آپ کو ہر حال میں بات کرنی ہے. اب بات کرتے ہوئے کیا کرنا ہے وہ ڈائیلاگ کی شکل میں ہونا چاہیے. کچھ سنیں گے، کچھ سنائیں گے، کچھ بات کریں گے، دلیل دیں گے. سنب نہیں کر سکتے، سنب نہیں کر سکتے. اور تیسری چیز جو میں نے آپ سے کہی تھی وہ یہ کہ حالات کیسے بھی ہو جائیں، آپسی حالات، آپ کو اس کی وہ جو بیسکس ہیں ان کا خیال رکھنا ہے. اور اس میں بنیادی چیز وہ جڑ کی بیسکس ہیں، اندر کو زندہ رکھنا ہے، اندر نہیں مارنا. یعنی آپ یہ چاہتے ہیں، میں صرف مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ لمبے بال نہ رکھے، یہ اندر سے اگنے ہیں اور دوبارہ آ جانے ہیں. آپ نے اس سے بات کی، آپ نے کہا یار اچھے نہیں لگتے، لڑکیوں جیسی شکلیں لگتی ہیں، فلاں ہوتا ہے، میں کچھ بھی ہے، واٹ ایور اٹ، یعنی جو آرگیومنٹ ہماری سوسائٹی میں ہیں وہ جو کوئی بھی ہیں آپ نے دے دیے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے اچھے لگ رہے ہیں. لیٹ اٹ بی، اس کو وہ وقت آ جانے دیں، وہ ظاہر بھی وہی بن جائے گا جو آپ نے اس کا اندر بنایا. جو لوگ یہ باتیں کریں گے کہ دیکھیں جی ملک صاحب کے، شیخ صاحب کے بیٹے نے کیسا حلیہ بنایا، If you ask me, تو باپ کے اوپر بھی if you آ ask رہا ہے me, نا. I'll take it on me. میں یہ کہوں گا کہ بچہ اسی طرح سے چاہ رہا ہے، خوش ہے، آپ کو کیا پرابلم. اور دوسری بات یہ کہ بائیفرکیٹ کریں خود ایز ایڈلٹس کہ کون سے مسائل ہیں جو مورلی کریکٹ ہیں اور مورلی انکریکٹ ہیں. میں نے اسی لیے آپ کو مثال اس کی دی ہے کہ یہ ظاہر ہے نا، وہی جو میں بات کر رہا تھا نا، جڑ ہے اور تنا ہے، شاخیں ہیں. آپ کا مسئلہ کیا بنا، آپ دیکھیں ہمارا سیاست میں، سماج میں، معاشرت میں، مذہب میں مسئلہ ہی ظاہر بن جاتا ہے، سارا فوکس ہے نا، ظاہر میں کیسا ہے بندہ. میں کہتا ہوں ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اچھا مسلمان بن گیا ہے، آپ کہتے ہیں اب داڑھی رکھو گے تو مسلمان ہوگے. میں کہتا ہوں کہ نہیں بھی رکھو گے تو مسلمان ہی ہو، بہتر ہے رکھ لو یار. اب یہ کیا ہے، ایک سٹیپ ہو گیا، نماز پڑھنی شروع کر دی. اب آپ چاہتے ہیں ایک سٹیپ اور ہو، آپ چاہتے ہیں بات کریں،
اور کنونس کریں. اس سے ایک سٹیپ اگلا بھی ہے کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ تم مسلمان ہو, میں چاہتا ہوں کہ تم داڑھی رکھ لو, اس سے اگلا جملہ یہ ہے کہ اگر نہیں بھی رکھو گے تو میں تمہیں جج نہیں کروں گا. کمر میں نے سب سے زیادہ نمازی بچے بھی نا, مذہب کی اگر ہم بات کریں تو ان والدین کے دیکھیں جنہوں نے ہمیشہ نماز خود پڑھی ہے, تو بچے کو یہ کہنے سے کہ تمہارا خدا یہ چاہتا ہے کہ تم اس کے سامنے 5 دفعہ دن میں جھکو, زبردستی پڑھائی جاتی ہے. میں جھک گیا ہوں, بنیاد یہی ہے. یعنی مجھے جھک جانا ہے, مجھے ہر حال میں جھک جانا ہے, اور وہ نظر آ رہا ہے کہ میں ہر حال میں جھک رہا ہوں, میں اپنے وقت میں سے وقت نکال رہا ہوں, میں مصروفیت میں سے وہاں جا رہا ہوں. تو مذہب میں کہہ رہا ہوں, سیاست میں دیکھیں, معاشرت میں دیکھیں, سماج میں دیکھیں, میں متعصب ہو گیا ہوں. میرا اپنی ماں اپنے باپ کے لیے ایک تعصب ہے, میرا اپنے لیڈر, اپنے پیر, اپنے عالم کے لیے ایک تعصب ہے, میرا اپنے فقہ, اپنے فرقے, اپنی چیزوں کے لیے, اپنے جینڈر کے لیے ایک تعصب ہے. ٹھیک, یہ تعصب ہو سکتا ہے آپ کا نہ ہو, یا میرے دوسرے تعصبات ہو سکتا ہے بچے, میں کہہ رہا ہوں یہ تعصب ہو سکتا ہے بچے کا نہ ہو, اور اسی طرح کی ایک لسٹ ہو جو اس کے تعصبات ہوں. تو اب آپ کو کرنا کیا, وہ جو میں کہہ رہا تھا نا پیرالل چلنا ہے, تو آپ پیرالل چلتے چلے جا رہے ہیں, اور آپ اپنی تعصبات, اپنے علم, اپنی چیزیں جو کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کمیونیکیشن میں جا رہی ہیں, گفتگو ہو رہی ہے. وہ اپنی چیزیں جس پہ وہ چاہتا ہے اس کے لیے بھی آرگیومنٹ دے رہا ہے, کمیونیکیٹ کر رہا ہے, اور آپ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تو میرے نزدیک کچھ نہیں بگڑے گا, کچھ نہیں بگڑے گا. الٹیمیٹلی یہ راستے جڑ جائیں گے. نہیں جڑیں گے تب بھی آپ اپنی جگہ ٹھیک ہوں گے, وہ اپنی جگہ ٹھیک ہوگا, اور کوئی بڑا پرابلم نہیں پیدا ہو رہا ہوگا. خدا بھی یہی چاہتا ہے کہ آپ اپنی جگہ ٹھیک ہوں. جس چیز کو آپ تعصب کہہ رہے ہیں وہ پیرنٹس کے نزدیک ایک حقیقت کا بیان بھی تو ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر, مثال وہ کہتے ہیں, میں ایک مثال دے دیتا ہوں. جو آپ کی والدہ ہیں قمر, وہ آپ کے والد کی بیوی ہیں, تو جو آپ کا اپنی والدہ سے تعصب ہے وہ آپ کے والد کا ان سے ہے, یا ہو سکتا ہے تعصب نہیں, مطلب میں تعصب ان اسپیسیفک ٹرم اس میں بول رہا ہوں, عصبیت کہہ لیں آپ, ایک تعلق کہہ لیں, ایک خاص طرح. یعنی ایسا تعلق, ہم جب عصبیت یا تعصب کہتے ہیں تو ایسا کہتے ہیں نا کہ میری ماں غلط نہیں ہو سکتی. اب میں آپ سے جو سوال کر رہا ہوں وہ کیا ہے کہ آپ کی ماں, فرض کریں ایکس, آپ کے والد کی بیوی ایکس. اب ہوا کیا ہے, آپ کی ماں ایکس غلط نہیں ہو سکتی, آپ کے والد کی بیوی ایکس غلط ہوتی ہے. اٹ مینس ایک ہی شخصیت ہے, ایک ہی رخ ہے, نہیں ہو سکتی. جیسے میں مثال اپنی وائف کے بارے میں بندہ کہہ سکتا ہے, جیسے میں مثال کے طور پہ ہمیشہ مثال دیا کرتا ہوں کہ ہم جب مرد کہیں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا, تو ہمارا یہ بڑا زبردست ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہوتا ہے بیویوں کی باتیں کرنا اور فلاں. تو میں نے ایک جگہ بیٹھے ہوئے ایک دفعہ یہ بات کہی کہ تم لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ جن بیویوں کے بارے میں تم بات کر رہے ہو اور جن بیویوں کے بارے میں تم بات نہیں کرنا چاہتے, یعنی تمہارے باپ کی بیویاں اور تمہاری بیویاں, بالکل ایسے ہی تمہارے والد اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوئے تمہاری اسی عصبیت کو, تمہاری اسی محبت کو انہی الفاظ میں اسی طرح سے ڈسکس کر رہے ہوں گے. اینڈ دس از ہاؤ لائف گوز, ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سکھانا کیا ہے کہ ادھر میں اس کی ماں کا احترام کر رہا ہوں, تو ادھر میری ماں کا احترام آٹومیٹکلی پیدا ہو جائے گا. تو اب ہوا کیا ہے کہ میں کیونکہ یہ چاہتا ہوں کہ میرا باپ میری ماں کی عزت کرے, تو میں اس کی ماں کی عزت کر رہا ہوں, ہے نا. یعنی ایک ماحول بن گیا. اچھا, میرا باپ اپنی ساس کی ویسے ہی عزت کرتا ہے جیسے اپنی ماں کی, تو اب ادھر سے یہ ریکوائرمنٹ بن گئی ہے کہ ادھر جو اس کی ساس ہے اور اس کی ماں ہے, تو اب یہ عزت ہو جانی, یعنی ہو کیا, میں یہ نہیں کہہ رہا یہ 100% ہو جائے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر 10 لوگ, آپ ہی لوگ بیٹھے ہوئے یہ کہیں کہ نہیں ایسا کرنے کے باوجود, لیکن وہ بندے کو خود تھوڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے. آپ نے اپنا کام کر دیا اور وہ ایک شرمندگی کا ماحول بن گیا کہ یار یہ آدمی میرے لیے سب کچھ کر رہا ہے, تو وائی ناٹ می. یعنی اگر یہی مسئلہ ہے تو اس کو اور میں آپ کو بتاؤں 80-90% لوگ انسان جو ہے نا وہ انسانی ہوتے ہیں. یہ ایکسیپشنز ہوتی ہیں جن کی ہم بات کر رہے تھے, کیونکہ ہم نے خود نہیں کیا ہوا تھا وہ سیکریفائس, وہ چیز, وہ ماحول, وہ عزت, وہ احترام, وہ تربیت, وہ کام جو میں چاہتا ہوں کہ ہو جائے وہ میں نہیں کر رہا تھا. جیسے اب میں ایک سیاست کی بھی آپ کو مثال دیتا ہوں, جیسے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے حکمران
چور ڈاکو لٹیرے نہیں ہونے چاہیے. مجھے چور ڈاکو لٹیرا نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکمران مجھ سے نکلنا ہے. وہ یا میرا باپ ہوگا یا چاچا ہوگا یا ماما ہوگا, تایا ہوگا, بیٹا ہوگا, پھپھا ہوگا, کچھ بھی ہوگا نا, یا کسی اور کا ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے شروع ہوگا کہ میرے معاشرے کے اندر میں نے جو پروڈیوس تھا, میرا جو پروڈکٹ تھی میری, وہ اتنی اعلیٰ دے دی ہے کہ اب اس میں سے جو بھی چوز کرے گا تو اعلیٰ ہی کرے گا. ایک میوچول ریسپیکٹ. بات میری تھوڑی لمبی ہو گئی, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اصل میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ زیادہ اوور سمپلیفائی ہے کہ میں اپنے بچے کے لیے میں تو رول ماڈل بن جاؤں گا جو اسے میں بنانا چاہ رہا ہوں, لیکن جو وہ سوسائٹی میں دیکھ رہا ہے, جو وہ اپنے کزنس میں دیکھ رہا ہے, جو اپنے جملے پہ غور کریں. اسی معاشرے میں نا میں اپنے بچے کے لیے رول ماڈل بن جاؤں گا, یہ میں نے کہا ہی نہیں. آپ ذرا غور کریں, اٹس این آرٹیفیشل اسٹیٹمنٹ. کیسے نہیں, جب آپ بن جاؤں گا, نہیں, میں ایسا ہی ہوں اور میں اپنے بچے کو ایسا ہی چاہتا ہوں. میں رول ماڈل بنتا ہوں کسی کو دکھانے کے لیے تو میں پریٹینڈ کر رہا ہوں. آئی ایم ناٹ نیچرل. بچے کے سامنے اچھی زبان استعمال کر رہے ہیں. ناٹ ہو آئی شوڈ بی. اس کا مطلب آپ اپنے جملے, اور یہی دیکھیں, یہ میں نے کیوں آپ کو ٹوکا, ہاں دیکھیں میں نے آپ کو ٹوکا کیوں, یہ آپ کی غلطی نہیں ہے. ہم پورا معاشرہ دیکھ ہی ایسے رہے ہیں چیزوں کو کہ مثال کے طور پر میں دوستوں میں بیٹھ کے گالیاں دیتا ہوں, اوے چپ کر جاؤ بیٹا آ گیا. بیٹے کو پتا ہے کہ ابا دوستوں میں بیٹھ کے گالیاں دیتا ہے, یا پتہ لگ اب سکتا یہ کیا ہوا ہے کہ میں نے ایک اچھے باپ کے طور پر میں دوستوں میں بیٹھوں گا تو کیا کہوں گا, یار میں نے کبھی زندگی میں اپنے بچوں کے سامنے گالی نہیں دی. اور وہ بچہ جس نے اپنے باپ کو کبھی گالی دیتے ہوئے نہ سنا اور وہ ایک دن وہ دیکھ لے تو اس کا جو ہرٹ وہ ہوتا ہے اس چیز ٹوٹ جاتا ہے. اور جو بچہ باپ کی جو چلے میں رول ماڈل, یہ جو میں نے آپ کو مثال دی کیوں دی ہے, اب یہ دیکھیں ہوا کیا ہے. یہاں باپ رول ماڈل تو بن گیا ہے کہ اس نے فوری طور پر بچے کے سامنے ایک پریٹینڈ کیا ہے کہ میں ایسا ہی کرتا ہوں, ایسے نہیں کرتا, لیکن اصل میں وہ نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا, بچہ ایک ایسی چیز ہے, یہ یاد رکھیے گا, میں خود گزرا ہوں اس سے یار, وہ آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے. میں جب بچوں سے ملتا ہوں نا, آپ کو پتا ہے, آپ جانتے ہیں سینکڑوں بچوں سے ملتا ہوں, بعض اوقات مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ والی بات کیسے رہ گئی دماغ میں. یعنی ایسی حیرت انگیز چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ میں اس وقت, بچی یا بچہ کہہ رہا ہے کہ میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ڈسٹرب کیا جاؤں. ٹھیک, مجھے اپنی سپیس چاہیے تھی, یہ وائلیٹ ہوئی اور اس طرح سے ہوئی کہ میں آج تک اس سچویشن سے نہیں نکل سکا. اچھا آپ یہ کہیں گے یار یہ اتنی چھوٹی سی بات آج تک نہیں نکل سکا, یہ کیا بکواس ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھائی ہو گیا نہیں, اس وقت اس بچے کے لیے وہ اٹ موسٹ امپورٹنٹ چیز تھی. ایگزیکٹلی اس ایج میں 7 سال کی عمر میں یا 6 سال کی عمر میں اس کے لیے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز تھی جو آپ نے اس سے لے لی یا آپ نے اس سے شیٹر کر. یہ قمر نے فون کی بات کی تھی نا, کمپیوٹر فون کی. میں نے اکثر والدین کو دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ نا بچے کا کمپیوٹر اور موبائل اپنے سامنے رکھیں اور اسے کہیں یوز کرو. تو میرا سوال یہ ہے کہ ساری زندگی, شاید پرائیویسی بھی ایک چیز ہے, میں پوچھ رہا ہوں ساری زندگی اس بچے نے اسکول جانا ہے, اس نے دوستوں سے ملنا ہے, اس نے باہر نکلنا ہے, اس نے کھانا کھانے جانا ہے, اس نے کل کو اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے جانا ہے. اچھا وہ آگے سے کہہ سکتے ہیں کہ عادت ڈیولپ ہو جائے گی تو وہ ایک قسم کا باؤنڈ ہو جائے گی. عادت کہ والدین کے سامنے ہی فون یوز کرتے. فار ایگزامپل والدین کے سامنے اگر وہ کوئی وقت ضائع کرنے والی کام کرے گا تو اس کا اندر سے گلٹ فیل ہوگا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں, تو وہ آپ اس کو ایسوسیٹ کر دیتے ہیں گلٹ اس چیز کے ساتھ, تو پوری زندگی اس کو گلٹ فیل ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں, فرض کریں آپ بیٹے ہیں میرے, اب میں نے آپ سے کہا کہ یہاں بیٹھ جاؤ میرے سامنے اور کرو کمپیوٹر یوز. ٹھیک, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ پہ ایک تو یہ کہ ٹرسٹ نہیں کر رہا, دوسرا یہ کہ میں آپ کو یہ موقع دے رہا ہوں کہ میرے سامنے بیٹھ کے یوز کر لو, اس کے بعد نہیں ملے گا تو بیٹے کا نہیں ملے گا, باپ کا نہیں ملے گا, بھائی کا نہیں ملے گا, ماں کا نہیں ملے گا تو دوست کا مل جائے گا, اسکول میں مل جائے گا. ایسا ہی ہوگا نا, کسی دوست کے گھر جائے گا تو مل جائے گا. اب آپ نے کیوریوسٹی پیدا کر دی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از سم تھنگ جو والدین نہیں چاہتے کہ میں یہ دیکھوں, تو کرنا کیا ہوگا,
کرنا یہ ہوگا کہ آپ کو بچے کے ساتھ اوپنلی ہر وہ بات کر دینی ہوگی جو آپ اس کو نہیں دکھانا چاہتے. یعنی بات کرنی ہوگی. آپ یہ بتائیں گے کہ بیٹے یہ ہے فون ایک سرٹن ایج میں 5-6 سال کے بچے کی بات نہیں کر رہا, میں نے خود اپنے بچوں کو 17 سال سے پہلے فون نہیں دیا اس ایج میں بھی, لیکن ایسے نہیں کہ میں نے ان کو روک دیا, ایسے بھی نہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں دینا, نہیں, میں نے ان سے گفتگو کی اور میں نے کہا کہ میں کیوں نہیں دینا چاہتا. ٹھیک, اس پہ ڈائلاگ کریں گے, بات کریں گے, میں اپنی بات رکھوں گا, اور یو ہیو ٹو کنونس می ناٹ فار گیٹنگ دا فون, بلکہ اس کے لیے کہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے یا نہیں. دلیل کی بنیاد. ہاں, تو مجھے کامیابی ہوئی, لیکن میں نے دوسرا کام بھی کیا. جب 17 سال کی عمر میں دے دیا, میں نے آج تک کبھی اپنے بچوں کا فون چیک نہیں کیا, کیونکہ میرے نزدیک اس کا کسی میرے سمجھانے, میرے بتانے, میرے اتنے اوپن ہونے, میرے دلیل سے بات کرنے اور سب چیزیں اس کے سامنے رکھ دینے کے باوجود بھی اس کا غلطی کر لینا از نیچرل, لیکن اس کا یہ کانفیڈنس مار دینا کہ میرا باپ مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کرتا, تو میں کیا کروں گا. فرض کریں مجھے کسی جگہ پہ شک ہو گیا, فرض کر لیں, تو میں اس کو موضوع نہیں بناؤں گا, میں یہ دوبارہ یاد دہانی کراؤں گا, یاد دہانی کا لفظ بول رہا ہوں, کہ بیٹے آپ کو یہ پتہ ہے کہ میں تو آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہوں, اور جو آپ کہہ رہے ہو ٹھیک کہہ رہے ہو. یعنی میں آپ سے پوچھوں گا آپ نے غلط کام کیا, اور بچہ کہتا ہے کہ نہیں. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کسی غالباً دیہات میں اگر کوئی لوگ یہ پوڈ کاسٹ دیکھیں گے, وہ یہ کہیں گے یار بچوں کو کتنا سر پہ چڑھا رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ بھی وہی وہ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ ہمارا زمانہ, یہ بھی بالکل وہی بات ہے. کون سے ماں باپ ہیں سخت ترین بھی جن کے بچے ان کے سر پہ نہیں چڑھے ہوئے ہوتے؟ اور بھائی بچہ ہے ہی جواد بھائی, ہم جو پرانے زمانے کے سنتے ہیں نا, وہ یہ ہے کہ والد صاحب دروازے سے انٹر ہوتے تھے تو لڑکیاں وہ دوپٹے ڈھونڈنا شروع کر دیتے تھے, تو لڑکے چھپنا شروع ہو جاتے تھے. انہی کی اولاد ہیں آپ اور میں. وہ یہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے ایسے تھے, لٹمس ٹیسٹ پہ رہے, آپ کمر ڈیٹیریٹ ہو ایک چکے. منٹ کمر, لٹمس ٹیسٹ پہ رہے نا, آپ کا جملہ لے لیا اور بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہی کہا جا رہا ہوتا ہے. معاشرہ اچھا ہے کہ برا ہے اس وقت؟ پرابلم ہے کہ نہیں ہے؟ جو مسئلہ ہوتا ہے ہم وہ نے تو اسی یہ پہ بات کہتا ہے کی کہ ہے نا معاشرہ خراب. سر, سوال یہیں سے کیا نا. دیکھیں میں نہیں کہہ رہا, آپ نے سوال رکھا ہے, سب یہ اس کا مطلب ہے دیر از این ایشو, کوئی تو پرابلم ہے نا, ہے تو پھر تربیت تو وہاں پہ ہوئی بھی تھی نا. لوگ اندر گھس جاتے تھے, دوپٹے لے لیتے تھے, بات نہیں کرتے تھے, آنکھیں نہیں اٹھاتے تھے, کٹ کھا کے گھر پہ بیٹھ جاتے تھے, سب کچھ کر رہے تھے. تو پروڈکٹ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے, یہ دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ غلطی کو کہاں سے اپروچ کہاں سے کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا وہاں کوئی غلطی تھی کیونکہ ہم ان کا پروڈیوسر, ہمارے بچے ہمارا پروڈیوسر, تو یا وہاں کوئی غلطی تھی یا ہم کوئی غلطی کر رہے ہیں. بچہ وہ تو آپ کی گود میں بالکل کلین سلیٹ کی طرح ڈال دیا جاتا ہے, سوائے چند ایک چیزوں کے جو خدا نے اس کے اندر ڈال دی ہوئی ہیں, اس کی نیچر میں ہیں, اس کے اندر موجود ہیں, بلٹ ان ہیں. اس کے علاوہ تو آپ کر رہے ہیں. تو پھر اگر وہ والی بات ٹھیک تھی اور معاشرہ وہی تھا, تو اس کا پروڈیوس بہت اعلیٰ اور رفع ہونا چاہیے تھا. اور اگر آج جو ہم کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ یہ ٹھیک ہے, اور ہم بچوں کو سر پہ نہیں چڑھانا چاہتے یا نیچے اتار دینا چاہتے ہیں, پھینک دینا چاہتے ہیں, جو واٹ ایور اٹ از, تو پروڈکٹ نہیں ٹھیک نکل رہی. دیکھیں میں نے فیکٹری لگائی ہوئی ہے اور میں کچھ چیزیں بنا رہا ہوں اور وہ ساری چیزیں ٹیڑھی میڑھی بن رہی ہیں, تو یا میں ٹھیک نہیں ہوں, یا میرا ٹیکنیشین ٹھیک نہیں ہے, یا مشینری ٹھیک نہیں ہے, کچھ تو ہو رہا ہے. سم تھنگ از رانگ. اچھا, آپ کی گفتگو سے آپ پلیز بات کیجیے گا, میں ایک جملہ کہہ دوں کہ آپ کی گفتگو سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ پروڈکٹ جو خراب ہو رہی ہے تو سارا نہیں تو بہت بڑا حصہ والدین کی طرف سے غلطی ہو رہی ہے. اس پوری گفتگو میں ہم نے ابھی تک یہ نہیں دیکھا کہ بچوں کا جو غلط رویہ ہے والدین بات ہی نہیں کرنی. دیکھیں میرے نزدیک بچہ 5-6-7 سال کی عمر تک, اب تو سائیکالوجسٹ بھی یہی بتا رہے ہیں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں, وہ اپنی بیسک شخصیت بنا چکا ہوتا ہے. تو
کیا اس عمر میں بھی بچہ وہی ہوتا ہے جو آج ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وقت جو آپ نے لاڈ پیار میں گزار دیا، سر پہ تو وہاں چڑھایا آپ نے، جہاں پر آپ نے سر پہ نہیں چڑھانا تھا، جس وقت وہ ڈیولپ کر رہا تھا، جس وقت وہ امپروو کر رہا تھا، وہاں تو آپ کا وقت گزر گیا اس کو لاڈ پیار کرتے. ایون گاؤں میں تو ابھی بچہ تو گالی چھوٹا دے ہے تو دادیاں خوش ہوتی ہیں کہ میرا بچہ. تو ابھی تو چھوٹا ہے. دیکھیں اور آپ بار بار جب گاؤں کی مثال دیتے ہیں نا تو اس میں ایک پرابلم ہے. دیکھیں وہاں مسئلہ یہ تھا، یا پرانے وقت کیونکہ ہماری روایت ہے ہی وہاں کہ پہ. ہاں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت صرف یہ نہیں کہ لوگ مختلف پیدا ہو رہے تھے، لوگ ایک ہی جیسے تھے، دماغ ایک ہی جیسا تھا، خدا نے وہی بنیادی انسانی شخصیت وہی بنا کر بھیجا تھا، بچے کا دماغ، اس کا ہارڈ ویئر سب کچھ ویسے ہی چل رہا تھا. فرق تھا اس کے اس ماحول کا کہ مثال کے طور پر اس وقت ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ تمہیں فجر کے وقت اٹھنا ہے، گائے کا دودھ دھونا ہے، اور تمہیں جا کے پانی بھر کے لانا ہے، اور جا کے کھیتوں میں کام کرنا ہے، اور دوپہر کو تمہاری ماں یا کوئی بیوی یا بہن یا کوئی چیز وہ آپ کو روٹی وہاں پہنچا دے گی، وہ کھا لیں، اور شام کو اپنے گھر آ جانا ہے، مغرب کی نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے رات کا کھانا کھانا ہے، عشاء کی نماز پڑھنی ہے اور سو جانا ہے. آپ کی ٹوٹل انفارمیشن اور آپ کا سارے کا سارا علم وہ تھا چوپال سے، حویلی سے، تھڑے سے، کھیت سے، کھلیان سے، چاچے سے، مامے سے، تائے سے، باپ سے، بس. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا علم امریکہ کی کسی ایک ریاست کے کسی ایک گاؤں میں بیٹھ کر یوٹیوب بنانے والے ایک بندے سے بھی آ رہا ہے. یہ فرق ہے نا، اس کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا، اس میں شامل ہونا پڑے گا. مثال کے طور پر میں نے ابھی یہ سجاد صاحب نے 2 فلاسفرز کا نام لیا، نہیں رہ سکتے یہ، تو میں نے ان سے کیا کہا، ابھی صبح میں اپنی بہن سے بات کر رہا تھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں، یہ پڑھاتی ہیں اسلام آباد ہوتی ہیں روٹس میں، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک آدمی انسانی شخصیت پہ بہت اچھا کام کیا ہوا، کسی کا بھی میں نام نہیں لے رہا، کسی یورپین فلاسفر کا، کسی امریکن، کسی برٹشر، کسی انڈین، اب وہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کے پاس ٹیسٹ بھی ہوگا، اس نے چیزیں بھی کی ہوں گی، اس کے پاس اس کا ایویڈنس ہوگا، واٹ ایور ڈیٹا ہوگا. وہ میری ماحول، میرے لوگ، میری اپ برنگنگ کے لحاظ سے بھی ایسے ہی ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ کہ کچھ چیزیں میں لوں گا، کچھ چیزوں کو میں خود اینالائز کروں گا، اپنے ماحول میں اس کو ڈھالوں گا، اپنے لحاظ سے دیکھوں گا، اور پھر اس کے اوپر کام کروں گا. میں کسی کے کام کو اس جگہ نہیں رکھ رہا کہ وہ کم، لیکن میرا اپنا ایک ماحول بھی ہے نا. تو جب آپ بار بار یہ کہتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اب مسئلہ کیا ہے، کھیت وہی ہے، کھلیان وہی ہے، گائے وہی ہے، دودھ دھونا ہے، پانی لے کے آنا ہے، ٹیوب ویل چلانا ہے، صبح فجر کے وقت جا کر کھیت کھلیان کو پانی دینا ہے، لیکن ساتھ میں فون بھی ہے، ساتھ میں ٹی وی بھی ہے، کیبل بھی پہنچ گئی ہے، ڈش انٹینا بھی پہنچ گیا ہے، انفارمیشن بھی آ رہی ہے. اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں اس کو سر پہ نہیں چڑھاؤں گا اور اس کو یہ نہیں کروں گا، کیونکہ جس بیٹے کو آپ نے صبح کھیت میں بھیج دیا ہے وہ فون استعمال کر رہا ہے یا کچھ پریکٹیکل غلط کر رہا ہے. اب یہ آپ کے اس میں نہیں ہے، تو وہ اچھا ہو گیا ہے، تربیت اچھی ہو گئی ہے، تو وہ اپنی خلوت میں بھی ٹھیک ہے، ورنہ وہ اپنی جلوت میں بھی وہی کچھ ہوگا جو کہ. کیونکہ یہ جو پوسٹ کووڈ ورلڈ ہے اور یہ جو ابھی کی جنریشن ہے، ابھی ہم جو بھی ڈسکشن کر رہے ہیں اس میں ہم اس چیز کو اوور لک کر رہے ہیں کہ بچے کے پاس اگر وہ اپنے بیڈ روم میں بھی ہے تو وہ ایک اسپیس شیئر کر رہا ہے گلوبلی لوگوں کے ساتھ، جس میں اس کی اپنی آئیڈینٹی ہے، جس میں وہ کلچر اپلیکیبل نہیں ہے جو ہمارے اوپر اپلیکیبل تھا ایز ایڈلٹس. ٹھیک ہے، تو اب بات یہ ہے کہ یہ انیویٹیبل بات ہے، اب کچھ بھی ہوتا ہے تو کلاسز آن لائن چلی جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص، زیادہ تر اربن ایریاز میں بھی اور اب تو رورل ایریاز میں بھی، کہ کتنے % لوگ ہیں پاکستان کے ہو ہیو ایکسیس ٹو انٹرنیٹ اینڈ ایوری تھنگ، تو وہ اپنی ایک آئیڈینٹی اور ایک کلچر جو کہ ایک گلوبل کلچر ہے اس کو شیئر کر رہے ہیں، جہاں پہ آپ کی پیرنٹنگ کے اوپر اوپن کرٹیسزم ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اکوپ کرنا ہے صرف کرٹیسزم نہیں ہے، دوسری پیرنٹنگ سٹائل بھی اب اس کے ہاتھ میں. ایگزیکٹلی، اس کے پاس یہ بھی پتہ ہے اس کو کہ آلٹرنیٹیو کیا ہے، کہ آپ کے اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ سٹائل کے اپوزیشن میں کیا ایسی چیز ہے جن کے بچے اینڈ دے ٹاک ٹو دوز پیپل کہ وہ خوش ہیں اور دے آر ہیپی اینڈ دے ایکچولی ریسپیکٹ دیئر پیرنٹس. میں آپ کو بتاؤں جو ہم ساری گفتگو کر رہے ہیں نا، آپ دیکھیں یہ بھی اسی مسئلے کا ایک حصہ بنتی ہے. کیسے
کہ ایک ماں باپ جو ہیں وہ ایک طرح سے پیرنٹنگ کر رہے ہیں اور چیزیں بتا رہے ہیں، اور ہم جیسے لوگ یہاں بیٹھ کر اس کے فون پر جا کے اسے بتا رہے ہیں کہ تمہارے والدین یہ کام نہیں کر سکتے، یا جب تم ماں اور باپ بن جاؤ تو تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی سے اندازہ کریں کہ اب 2 پوائنٹ آف ویوز تو اس کے پاس جا رہے ہیں نا. وہ میری اور آپ کی گفتگو بھی سن رہا ہے اور وہ یہ بھی اچھا اس کا مطلب ہے شہروں میں بیٹھے ہوئے لوگ، جیسے قمر نے کہا نا کہ آپ ریلیٹ ہی نہیں کر رہے گاؤں والے کے ساتھ، بالکل ایسے ہی جو وہاں پر بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ ایکچولی مجھے سن رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں اب یہ لوگ شہروں میں بیٹھے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ایسے بھی باپ ہوتے ہیں. تو اب کمپیریزن آ گیا. اب اس سے والدین ہی کو لڑنا ہے. دیکھیں ہم اس پہ کریں گے، الگ سے بات کریں گے کہ بچوں کی ذمہ داری کیا ہے. میں اس سے یہ میسج نہیں جانا چاہیے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بچوں کی کوئی ذمہ داری نہیں، یہ نہیں کہہ رہا. میں اس وقت بات کر رہا ہوں 6 7 سال 8 سال تک کا بچہ جو والدین پر ڈپینڈنٹ ہے، جو سب کچھ والدین سے لے رہا ہے، جو انہی سے سیکھ رہا ہے، انہی کو دیکھ رہا ہے، انہی کو محسوس کر رہا ہے، انہی سے محبت لے رہا ہے، انہی سے نفرت لے رہا ہے، انہی سے معاملہ فہمی لے رہا ہے، انہی سے معاملے کو حل کرنے کا کوئی طریقہ اڈاپٹ کر رہا ہے، انہی سے ڈائلاگ لے رہا ہے، انہی سے گفتگو لے رہا ہے، انہی سے ہار اور جیت کیا ہوتی ہے اس کو سیکھ رہا ہے. سو یہ وہ سارا کچھ ہے جو آپ کے پاس، یو ہیو اے بگ اسپیس. اس وقت آپ سر پر چڑھاتے ہیں جب میں کہہ رہا ہوں کہ نارمل رکھیں، اور جب سر پر چڑھانے کا وقت آتا ہے تو اتار پھینکتے ہیں. ایسا نہیں ہو رہا کہ ہم یہ جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بچوں کو سر پہ چڑھاتے ہی نہیں ہیں. کہہ رہے ہیں اب عمر ہو گئی ہے، ان کو اب یہ سمجھنے لگ گئے اب نہیں سر پہ چڑھانا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں پہلے نہیں سر پر چڑھانا چاہیے، پہلے گفتگو کرنی ہے، بات کرنی ہے، محبت دینی ہے، الفت دکھانی ہے، ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنا ہے، اس کو ساتھ لے کے چل پڑنا ہے، اس کی انگلی پکڑ لینی ہے، اور آپ کو کمپرومائز کرنا ہے اس وقت. اب اگر آپ نے وہاں سے وہ جو بیسک پنیری بنانی تھی نا وہ بن گئی ہے نا، اب آگے معاملات بہت آسان ہو جاتے ہیں. پھر آپ سر پہ چڑھائیں نہ چڑھائیں، ساتھ چلیں نہ چلیں، پھر وہ بہت آسان ہو جاتا ہے اس کو لے کر چلنا. تو میری ساری جو بات ہے وہ صرف اتنی ہے کہ جو گراؤنڈ خدا نے آپ کو دیا ہے وہ ہے بچے کا پہلا سانس اور 6 7 سال 8 سال تک کی عمر. یہ 8 سال کا ایک گراؤنڈ ہے، کھیلیں اس میں، آپ بیہیو کریں. مجھے ایک مرتبہ ڈاکٹر فاروق خان شہید جو ہیں جن کو طالبان نے مارا تھا، تو وہ پاکستان کے چند بڑے سائیکائٹرسٹ میں سے تھے. انہوں نے ایک دفعہ بڑی مزے کی بات بتائی. ہم نے ان سے پوچھا، ہم نے کہا بچہ کیسے بیہیو کرتا؟ تو انہوں نے کہا کہ یار میرے پاس تو ایسے کیسز بھی آتے ہیں کہ ماں کہہ رہی ہے کہ بچہ روئے جا رہا ہے، چپ نہیں کر رہا، اور پتہ چلتا ہے کہ تھوڑا سا آپ اندازہ کریں، کچھ دبا دیں، کچھ کریں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بچہ ڈپریشن میں ہے. 6 مہینے کا بچہ، سال کا بچہ. تو وہ کہتے ہیں کہ مثال کے تو ہم نے پوچھا کیا کیا ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر بچہ بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے، ماں سلا کے گئی ہے، وہ اٹھ چکا تھا، ماں کمرے میں آئی ہے اور اس کو نہیں پتا، وہ بغیر اس کو کوئی لفٹ کرائے، اس سے کوئی بات کی، اس کو توجہ دی ہے، چلی گئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دماغ میں بیٹھ گئی. تو یہ میں مثال دے رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیومن سائیکی اتنی کمپلیکس ہے، یہ خدا نے اتنا عجیب و غریب قسم کا، یعنی کہ وہ بچہ ایک اسپنج کی طرح ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ ہر چیز کو ایبزارب کر رہا ہے، ہر چیز کو. وہ آپ کو اٹھتے بیٹھتے دیکھیں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا بیٹے جب بڑے آئیں تو اس وقت ان کے لیے جگہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ کہنے کی کیونکہ رسپانسبلٹی آپ اس سے، بچے نے آپ کو یہ دیکھا ہے کہ بڑے آئے اور آپ نے جگہ چھوڑ دی، کہ رسپانسبلٹی آپ ان سے اس وقت ایکسپیکٹ کریں جب آپ نے اپنی رسپانسبلٹی ایک اچھے ڈگری پہ ڈیلیور کر دی ہے. اس کے بعد آتی ہے نا بچے کی بات، تو اس کے بعد آتی ہے. اچھا ایک سوال میں مزید آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ وہ بات ذرا مزید واضح ہو. مثلاً ایک بچہ جوان، آج کمر بڑے اچھے بیبے بچے بنے ہوئے ہیں. آج یہ اپنی گفتگو نہیں کر رہے فلسفیانہ قسم کی، آج یہ چاہ رہے ہیں کہ میں پھنسا رہا ہوں. میں آپ کی راہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیا ہے. مثلاً ایک بچہ جوان ہو گیا، بالغ ہو گیا، اور اپنے فیصلے خود لینے کی پوزیشن میں وہ آ گیا. وہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہا ہے، اور یا چلیں وہ اکیلا رہ رہا ہے، جیسے بھی رہ رہا ہے. والدین اس کو کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ شادی کرو. وہ اپنی پسند سے ایک جگہ پہ شادی کرنا چاہتا ہے، اور جہاں پر کمر کو آپ نے دیکھا پروگرام کے شروع سے ہی پھنسی ہوئی ہے شادی. اچھا
ایک بڑا مسئلہ لوگوں میں. تو وہ مثال کے طور پہ والدین ایک جانتے ہیں کہ جس لڑکی کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہ رہا ہے وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے یا اس کے کریکٹر کے بارے میں کوئی چیزیں اسٹیبلشڈ ہیں, تو یہاں پر ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ بچے کو وہ غلطی کرنے دے, جیسے آپ نے کہا کہ دیوار کو گر جانے دیا جائے, تو کیا یہ ہونا چاہیے کہ بچے کو نقصان کرنے دینا چاہیے, یا کہ اس کے اوپر جتنا پریشر ڈال کر اس کو ہر قسم کے ریلیشن کا پریشر ڈال کے اس نقصان سے بچایا جائے؟ ماں باپ اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ اس کو نہ روکا گیا تو تباہ ہو جائے گا, تو یہ بھی مان لیں کہ روک دیا گیا تو بھی تباہ ہو جائے گا. نہیں, وہ بچ جائے گا ان کے مطابق, ان کے لیے بچ جائے گا, اپنے لیے. پھر وہی بات کہ میں اندر سے مخاطب ہو رہا ہوں. دیکھیں میں وہاں بھی یہی کہوں گا, آپ نے اپنی بات کہی, آپ نے دلائل رکھے, ثبوت رکھے, آپ نے وہ پوری بات بتائی کہ یہ مسئلہ ہے, اس میں جذبات نہیں ہے. کیونکہ میرے نزدیک وہ والا جو ایلیمنٹ ہے نا کہ یہ بندی مجھے پسند ہے لہٰذا تم شادی کر لو, یہ تو آپ کو حق ہی نہیں ہے. ٹھیک, اب ہے بندی ٹھیک نہیں ہے یا بندہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک کیسے نہیں ہے؟ اخلاقی طور پر ٹھیک نہیں ہے, اس کے کوئی اور مسئلے ہیں, وہ چور ہے, ڈاکو ہے, کوئی جھوٹا ہے, کاروبار ٹھیک نہیں کر رہا, فلاں کر رہا ہے. یہ میرے پاس انفارمیشن ہے, میں یہ آپ کے سامنے رکھوں گا, بیٹے مجھے یہ پتہ چلا, یہ بتایا گیا ہے, یہ وہ چیزیں ہیں, یہ ان کا خاندان ہے, یہ مسائل ہیں, یہ لڑکی کے یہ معاملات میرے نزدیک ہیں, یہ کوئی میرے پاس ثبوت ہے, بات ہے, کوئی چیز ہے, کسی کی انفارمیشن ہے, کوئی رشتہ دار ہے, کوئی فلاں, یہ سب کچھ ہے. اس کے بعد میری ایڈوائس یہی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ اس پہ 2 مہینے بات کریں, آپ 3 مہینے بات کریں, آپ 6 مہینے بات کریں. جس دن آپ کو یہ نظر آ جائے کہ اٹس اے میک اور بریک سچویشن, تو ڈو ناٹ ایور بریک اے ہیومن. اوکے, یعنی کہ آپ اس کی مرضی کے آپ مطابق نے اگر وہ توڑ دیا ہے تو the last chance you had in your pocket at that time وہ آج ختم ہو چکا ہوگا. یعنی کہ اس کو شادی بھی کرنے دینی چاہیے اور اس کے ساتھ ریلیشن بھی نارمل رکھنا چاہیے. کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نارمل ریلیشن شپ میں آپ اس کو اگر آپ کی واقعی فطری خواہش تھی اور اگر آپ ایسے ہی سوچتے تھے اور آپ کی نیت بھی یہی تھی کہ آپ اس کو بچانا چاہتے ہیں, تو بچنے کا تو طریقہ ہی ایک ہے کہ آپ کا بچہ آپ کے منع کرنے کے باوجود کنویں کی طرف چل پڑا ہے, تو آپ نے اس کو سمجھا بھی لیا, روک بھی لیا, موڑ بھی لیا, گفتگو بھی کر لی, بتا بھی دیا, مر جاؤ گے, گر جاؤ گے, ٹانگ ٹوٹ جائے گی, سب کچھ ہو گیا, اب بھی جا رہا ہے, تو آپ اس کی انگلی پکڑ لیں گے اور اس کے ساتھ چلیں گے تاکہ جب یہ بالکل کنویں میں پھر گرنے لگے تو میں اس کے ساتھ ہوں, میں پھر روک لوں, میں پھر بات کر لوں. تو اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ نہیں ختم, تو پھر آپ یہ بھی مان لیں کہ آپ نے صرف یہ نہیں کہا کہ جے ہوں تو ایتھے ویاہ کیتا تو پھر میرا تیرا مرنا جینا ختم ہے. پھر آپ نے اصل میں طلاق دے دی ہے, آپ نے ریلیشن شپ ختم کر دیا ہے, اب آپ کو تکلیف بھی نہیں ہونی چاہیے. سو میرے نزدیک بات بھی کی جائے گی, منانے کی کوشش بھی کی جائے گی, ڈائیلاگ بھی کیا جائے گا, اس کے اوپر گفتگو جاری بھی رکھی جائے گی, جتنا ٹائم گین کیا جا سکتا ہے کیا جائے گا, جتنی انفارمیشن اکٹھی کی جا سکتی کی جائے گی, جتنی چیزیں اس کے سامنے لائی جا سکتی ہیں لائی جائیں گی. میں ہر وہ ممکن کوشش کروں گا کہ جس کو میں ٹھیک نہیں سمجھ رہا وہ میں دلیل سے, ریشنلی بات کر کے, ثبوت سے, انفارمیشن سے اپنے بچے کے ساتھ شیئر کروں. اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ سب کچھ یہاں رکھ دیں, میں نے یہی کرنا ہے, میں اس کے ساتھ شریک ہو جاؤں گا. لیکن جو بات آپ نے پہلے کی ہے نا کہ اگر آپ نے اپنے بچے کو ریز ہی ایسے کیا ہے کہ وہ دلیل پہ اور ایویڈنس پہ بات مانتا ہے, تو شاید یہ نوبت نہ ہی آئے. پھر آپ کو شادی کے وقت یہ پرابلم کیوں سمجھ میں آیا کہ اب یہ بات نہیں سنتا؟ یعنی آپ کو 25 سال 30 سال کے بعد جا کے یاد آیا کہ یہ بات نہیں سنتا, یہ بات نہیں مانتا. آپ ایبسنٹ تھے اس تو وقت. پھر آپ کا قصور ہے نا. دیکھیں اس میں یہ سنجیدگی سے لینا چاہیے اس مسئلے کو. آپ باہر کے ملکوں میں چلے جاتے ہیں, آپ وہاں جا کے بچوں کو پالنا شروع کر دیتے ہیں, آپ بھی محنت کر رہے ہیں, بیٹی بھی محنت کری ہے, آپ وہ ماں بھی محنت کری ہے, باپ بھی محنت کر رہا ہے, کام کر رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں وہ وہاں جا کے اس ماحول میں ڈھل گئے ہیں, جو کچھ بھی کر لیا. اب آگے بچے کی شادی کا ٹائم,
پچھلے 25 سال تو آپ نے پرواہ کی نہیں. اب آپ کو مسئلہ یہ ہے کہ یہ غلط جگہ پہ شادی کر رہی ہے یا کر رہا ہے, تو آپ یو آلریڈی ہیو لاسٹ. اب صرف اس کے اوپر پھول ڈالنے باقی ہیں. تو میرے نزدیک یہ جو بات آپ لوگ کہہ رہے ہیں, اس میں جو ایک فنڈامنٹل ایشو ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے وہ وقت, جس وقت اس کو آپ نے اس پر آمادہ کرنا تھا کہ بات کرو, دلیل سے بات کرو, بات کو سمجھو, آؤ بیٹھ کے ڈائلاگ, وہ تو گوا دیا, وہاں تو کی نہیں. اب آپ کی اور اس کے درمیان ایک انا کی جنگ ہو گئی ہے. میں کہہ رہا ہوں یہاں شادی کرو اور وہ کہہ رہا ہے یہاں شادی کرنی ہے. اب آپ کہتے کیا ہیں, تم بات ہی نہیں سنتے, ہاں تم سے بات ہو ہی نہیں سکتی. میں اگلا یہی ٹاپک لینے چاہ رہا تھا کہ اختلاف کو بدتمیزی سمجھا جاتا ہے. ہاں اس کو کیسے نہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ پھر ہم کہتے بھی یہی ہیں نا, تم سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو, تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی, تم بات ہی نہیں کرتے, تم بات کو سمجھتے ہی نہیں ہو, تمہیں ماں باپ کی پرواہ ہی نہیں ہے. تم بھائی یہ پرواہ آپ کو کرنی تھی, یعنی آپ اس کو ریز کر رہے تھے, آپ بڑھا رہے تھے, آپ اس کے ساتھ شامل نہیں تھے. تو جو عادت نہیں ڈالی وہ شادی کے عین 6 مہینے میں کیسے پڑ جائے گی؟ دوسری بات آئی وانٹ ٹو ریٹریٹ, جس کے اوپر پورا میرے خیال سے 2-3 گھنٹے کا پروگرام ہو سکتا ہے, وہ یہ کہ شادی آپ کی سوسائٹی کا ایک فوکل مسئلہ ہے. جس دن سے بچہ پیدا ہوتا ہے اس دن سے اینڈ تک, تو وائی از اٹ ناٹ ڈسکس. یہ ٹیکنالوجی آف میرج اور یہ جو انسٹیٹیوشن ہے میرج کا, اس کے لیے کون ایکوپ کرے گا؟ ہم نے سوچا یہ ہے کہ یہاں پہ نا ہم اس طرح کے بہت سے سماجی, سیاسی, معاشرتی پہلوؤں پر باتیں کرتے رہیں گے, یہ بھی آئیں گے انشاءاللہ. لیکن اس کو پہلے آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ اس جملے کو رائیگاں نہ جانے دیں, یہی وہ جڑ ہے. میرا بیٹا آج مثال کے طور پر 25 سال کا ہے, 30 سال کا ہے, 40 سال کا ہے, یہ یعنی 40 سال کا پیدا نہیں ہو گیا. اب مثال کے طور پر کاروبار کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, جاب کیا کرنی نہیں کرنی, بی اے کر لیا ہے یا ایف اے کر لیا ہے یا او لیول اے لیول کر لیا, تو اب اسپیشلائز کس میں کرنا ہے, فلاں کیا کرنا ہے, اور اب تم سنتے نہیں ہو فلاں. اب نہیں گفتگو ہو سکتی. یہ تو پیچھے سے کرتے ہوئے آنا تھا, وہ عادت بنانی تھی, وہ گفتگو کا انداز پیدا کرنا تھا. جب نہیں کیا تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اسے کہیں کہ دیکھو تم بات نہیں سنتے فلانی. تو میں یہ اچھا, آپ کے اسی جملے کو اگر میں تھوڑا سا دوسرے اینگل سے دیکھوں کہ آپ تیسرے سے بھی دیکھیں مجھے, جی بالکل, کہ 25, 30, 40 سال 50 سال کی جو زندگی تھی ماں باپ کے ساتھ بچے کی, ماں باپ نے وہ ریلیشن ہی نہیں ڈیولپ کیا بچوں کے ساتھ. وہ اپنائیت, وہ ریلیشن ہے ہی نہیں, وہ جس میں وہ اپنائیت فیل کریں, ان کے لیے کچھ کرنا چاہیں. مثلاً ہوتا کیا ہے کہ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے ہاں ایک ریزنٹمنٹ ہوتی ہے, ایک غصہ ہوتا ہے کہ مجھے غلط ٹریٹ کیا گیا تھا بچپن میں. تو وہ جب اس کے والدین بوڑھے ہوتے ہیں تو اس کا رویہ بھی ایک سرد ہونا شروع ہو جاتا ہے والدین کے ساتھ. میرے خیال میں موسٹ آف دا کیسز جو بچے والدین کو چھوڑ آتے ہیں اولڈ ہومز میں, موسٹ آف دا کیسز یہ ہوتے ہیں کہ ماں باپ کا ہی غلطی ہوتی ہے کہ انہوں نے وہ ریلیشن ڈیولپ نہیں کیا ہوتا. تو ایسی صورت میں آپ کیا کہیں؟ یہ آپ 100% نہیں کہہ سکتے, ایسا بھی ہوتا ہے. دیکھیں میں جب یہ بات کہہ رہا ہوں تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بہت اچھے تھے تو آپ کے گھر میں برا بچہ نہیں پیدا ہو سکتا, یا آپ نے وہ پہلا عرصہ بڑا اچھا گزار لیا تھا تو نتیجہ 100% ہوگا. نہیں, انسان جو ہے نا یہ باٹا کا جوتا نہیں ہے, یہ دائی نہیں ہے کہ آپ جو ڈالیں گے اس کی فائنل پر آپ نے یہاں سے دانا ڈالا ہے پلاسٹک کا اور آگے سے بالٹی بن کے نکل. میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں جواد بھائی کہ بچے کے ہاں اپنے ماں باپ کے لیے فریفتگی اور محبت کے جذبات نیچرل ہوتے ہیں, اگر وہ وہاں سے ہٹا تو کچھ ہوا ہے. ہاں نہیں دیکھیں کچھ ہوا ہے, بچہ ایسا نہیں ہے کہ بچہ برا پیدا ہو گیا. بعض اوقات ایک خاص ایج پہ آنے کے بعد کچھ ماحول, کچھ دوستیاں, کچھ اور چیزیں, کچھ غلط صحبت وہ بھی اثر انداز ہوتی ہے. لیکن ایک سلیم الفطرت آدمی جس نے بنیادی چیزوں کو سمجھ لیا ہوا, دیکھ لیا ہوا ہے, عام طور سے اس کے ہاں یہ ڈیویشن بہت کم ہوتی ہے. اچھا آپ نے جو وہ بات کی تھی نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اب ٹائم ختم ہو رہا ہے تو میں اس پہ ایک کامنٹ کر دوں. بدتمیزی اور ڈائلاگ میں بھی جیسے میں نے وہاں کہا تھا نا کہ ایک ہیئر لائن فریکچر ہے, اس میں بھی ایک ہیئر لائن فریکچر ہے. وہ یہ کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پہ بچے سے بات کرتے ہوئے آپ کو یہ احساس ہو کہ اس نے بدتمیزی کر دی ہے. میرے نزدیک اس وقت آپ کا اس بدتمیزی کے باوجود ڈائلاگ پر قائم رہنا
اور بدتمیزی کے جواب میں، اب جب میں یہ لفظ بولوں گا نا والدین کو بہت مسئلہ ہوگا، اس بدتمیزی کے جواب میں بدتمیزی کر دینا، اس نے بہت کچھ کمیونیکیٹ کر دیا. جواد بھائی ہمیں بچوں کو یہ سکھانا بھی یہ میں نے پڑتا ہے کیوں کہ کہا باؤنڈریز ہمارے ہاں یہ لفظ پسند ہی نہیں کیا جاتا مطلب کہ والدین بھی بدتمیزی کرنا. وہی تو میں جو کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے، اس کو میں نے یہ کیوں لفظ بولا ہے، جس چیز کو آپ نے بدتمیزی کہا ہے تو اس کے جواب میں وہی چیز تو رپیٹ نہیں ہونی چاہیے نا. ہاں چلے آپ یہ سمجھا تو سکتے ہیں نا کہ بچے کو یہ غلط کام تم نے کیا. ہاں وہ کب کریں گے؟ مثال کے طور پر آپ سے میری گفتگو ہوئی اور آپ کا کسی جگہ لہجہ مجھے لگا کہ ٹھیک نہیں ہے، تو میں آپ سے کہوں گا کہ بیٹے آپ کی یہ بات مجھے ٹھیک نہیں لگی، ایسے نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس بات کو سائڈ پہ رکھ دو، یہ تو ہم باپ بیٹے ہیں، اس پہ گفتگو کرتے ہی رہیں گے، سیکھتے رہیں گے ایک دوسرے سے، ہم اپنے موضوع پہ واپس آ جاتے ہیں. ٹھیک، یعنی کہ تو طریقہ آپ کا یہاں آپ نے کیا کیا ہے؟ یس، تو آپ نے یہاں کیا، ایک طریقہ یہ بدتمیزی کر رہے ہیں مجھ سے، تمہاری جرت کیسے ہوئی، آنکھیں نیچے کرو، آواز بند کرو. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ آنکھیں صرف آپ کے سامنے جھک گئی ہیں، وہ آواز صرف آپ کے سامنے نیچی ہو گئی. اب آپ کو نہیں پتا کہ اس نے دل میں کیا کہا، کیونکہ آپ نے یہ ریلیشن شپ اسٹیبلش کیا کہ آئی ایم ہولیئر دین یو، اور آپ سے میرا ہیومن ریلیشن شپ نہیں ہے کیونکہ میں ہولی ہوں، اور آپ جو ہیں چونکہ میری اولاد ہیں تو آپ مجھے کویسچن نہیں کر سکتے کسی میں آپ سے اونچی آواز میں بات کروں، ایسی زبان استعمال کروں جو میں خود جواب میں برداشت نہ کر پاؤں، لیکن آپ نہیں کر سکتے آپ نے اپنے پرانے علمی لوگوں میں سوال کو بھی اتھارٹی کو کویسچن کرنا سمجھتے کویسچن. ہیں. ہاں، آپ نے اپنے پرانے لوگوں میں بھی دو طرح کے ڈائلاگ دیکھے ہوں گے. ایک یہ ہوگا کہ ہمارے والد صاحب بڑے سخت تھے، فلاں تھے، اور ایک یہ دیکھا ہوگا کہ یار ہمارے والد صاحب کیا آدمی تھے، یعنی ان کے سامنے بڑے بڑوں کی آنکھیں ہی نہیں اٹھتی تھیں. ہم لوگ ان کے عزت اور احترام میں چھپ جایا کرتے تھے. وہ گھر میں ہوتے تھے تو ہماری آواز اونچی نہیں ہوتی تھی کیونکہ ہمیں ہوتا تھا کہ یار ابا جی سو رہے ہیں، تھکے ہوئے آئے. یہ ہے رسپیکٹ، یہ آپ ارن کرتے ہیں. ایگزیکٹلی، میں بھی یہ کہہ اس کے لیے آپ کو غصہ نہیں چاہیے، اس کے لیے آپ کو یاد دہانی کرانی ہے. کیسے؟ ایک پازیٹیو طریقے سے. اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ ڈیویشن تب بھی ہوگی، پرابلم تب بھی ہوگا، غلطی تب بھی ہو جائے گی، وہ ہم سے بھی ہوگی کیونکہ ایز انسان ہے پیرنٹس نا، بھی ہوتی انسان ہے اور ان ہے. کی لیکن اپنی جب تک آپ زندہ ہیں اور جب تک وہ زندہ ہے اور گفتگو جاری ہے تو میرے نزدیک کچھ نہیں بگڑا. خلیل جبران کی جو وہ نظم ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ تمہارے بچے نہیں ہیں بلکہ یہ فطرت کی اولاد ہے، تو یہ ان کے ہم تصور جو ہے پایا جاتا ہے. اگر خلیل جبران کی بات وہ لے لیں اور اس میں تھوڑی سی چینج میری طرف سے لے لیں، اگر آپ اجازت دیں. کریں اگر آپ اجازت دیں، تمہارے بچے تمہاری فطرت کی اولاد. بہت اچھا اضافہ ہے، بہت اچھا. دیکھیں اس سے زمین آسمان فرق ہو جاتا. میرے بچے صرف فطرت کی اولاد تھوڑی، میرے بچے میری فطرت کی اولاد ہیں. یہ آپ کے خلیل جبران نے میرا پوائنٹ ذہن سے نکلوا دیا. بس مسئلہ یہی ہے نا کہ وہ خلیل جبران نے لکھا ہو تو سجاد بھائی کہیں گے یار واہ کیا جملہ ہے، اور میں نے تم نے ہم جیسے کوئی کسی لے مین نے ابھی آپ نے بہت اچھا ہے اس میں ایڈیشن کیا ہے، بہت اچھا. یعنی ہم جیسا کوئی لے مین کوئی بات کر رہا ہو تو اس کی تو نہیں، جب اچھی بات کریں گے تو ہم ضرور تائید کریں گے. کہ پاور ڈائنامکس کی بات ہو رہی تھی کہ جب اولاد پاور میں آئے گی تو پھر وہ اپنے آپ کو انڈیفرنٹ ہو جائے گی آپ سے. اگر آپ نے ایک انڈیفرنس رکھا ہے ان کی ایموشنل نیڈس سے، آپ انڈیفرنٹ تھے، تو اب جب وہ پاور میں آئیں گے تو وہ بھی آپ کی ایموشنل نیڈ سے انڈیفرنٹ ہوں گے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو رسپیکٹ ہوتی ہے وہ ہم دے ہی نہیں سکتے کسی کو. ایسا نہیں ہے کہ میں ڈیسائیڈ کرتا ہوں اس بندے کو میں نے رسپیکٹ دینی ہے، وہ میں نہیں دے سکتا، اور ہر حال میں دینی ہے. ہاں، رسپیکٹ بھی اسی طرح میرے اندر سے نکلتی ہے جیسے میں ایک پھول کو دیکھ کے کہتا ہوں نا یہ خوبصورت ہے، تو میں باؤنڈ ہوتا ہوں اندر سے فطری طور پہ اس کو خوبصورت کہنے کا. اسی طرح رسپیکٹ ایک کریکٹر کو دیکھنے کے بعد میرے اندر سے پیدا ہوتی ہے. میں ایک بندے کو ایک کام کرتے دیکھتا ہوں، اس سے قطع نظر کہ وہ میرا دوست ہے، دشمن ہے، یہ کون ہے، وہ ایک کردار جب وہ ایک ادا کر رہا ہوتا ہے تو میرے دل سے ایک رسپیکٹ. مثلا اسکرین پہ ہم ہیرو کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ کچھ مخصوص کام کرتا ہے تو لوگوں کے آنکھوں سے آنسو بھی آ رہے ہوتے ہیں اور وہ جوش سے نعرے بھی لگا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح رسپیکٹ بھی آپ کے اندر سے پیدا ہوتی ہے. کمر اس کو ایسے دیکھیں، والدین، ایک جملہ میں اس کو اینڈ کر لوں کہ والدین جن کو یہ شکایت ہے کہ ان کو رسپیکٹ نہیں مل رہی،
تو کہیں شاید انہوں نے وہ کردار اس طرح سے نبھایا نہیں ہے کہ جیسے جس کردار کو رسپیکٹ ملا کرتی. قمر میں اس کو ایسے بولا کرتا ہوں کہ رسپیکٹ جو ہے نا یہ ایسے ہے کہ یہاں ٹیبل پہ خوشبو رکھی ہوئی ہے تو میں خوشبو ہی سونگوں گا، اور یہاں اگر بدبو رکھی ہوئی ہے تو میں اس سے خوشبو نہیں سونگ سکتا. تو رسپیکٹ یہ ہے کہ مجھ سے باس نہیں آ رہی، مجھ سے خوشبو آ رہی ہے، تو جو ریسیور ہے ایکچولی وہ سونگ ہی وہ رہا ہے، اس کی مجبوری ہے کہ وہ یہی سونگے گا. یعنی کہ جہاں پر کسی کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ مجھے رسپیکٹ نہیں مل رہی تو اس کو پہلے اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ اس میں غلطی نکالیں. ایسے اور رسپیکٹ کبھی ایسے ہوتی نہیں تو مجھے رسپیکٹ دو. کوئی مٹیریل چیز تو نہیں ہے نا کہ یہ میں نے اٹھا کے آپ. ہاں یہ ایسے نہیں رسپیکٹ ہو سکتی کہ آپ یہ کہیں کہ مجھے 5 روپے دو، تو ایسے ہی آپ یہ کہیں مجھے رسپیکٹ دو. مثال کے طور پر مجھے یہ جملہ نہیں سمجھ میں آتا کہ تم مجھے رسپیکٹ نہیں دیتے. یہ جملہ سننے کو ملتا ہے بہت. یہ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یو ڈونٹ میک می ریسپیکٹ یو. اب دیکھیں قمر، اس پوڈ کاسٹ کا مزہ یہ ہے کہ یہ جو بھائی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں باہر، یہ کیمرے کے پیچھے ہیں. ٹھیک، آج اتفاق کی بات یہ ہے کہ ان کے اسسٹنٹ آج چھٹی پہ تھے کچھ مجبوری کی وجہ سے، تو ان کا بیٹا بھی یہی کام کرتا ہے، تو وہ بھی یہیں آیا ہوا ہے، اور آج ہی ہم پیرنٹنگ پہ گفتگو بھی کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں انہوں نے پیچھے سے کتنا پرٹیننٹ سوال کیا، اور میں چاہوں گا کہ اس کو آپ ایڈٹ نہ کریں، آنے دیں یہ جو بات ابھی یہ کرے. اب دیکھیں اس میں کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، نقصان ہونے جا رہا ہے. تو 2 ہی طریقے ہیں. ایک یہ کہ میں بیٹے سے کہوں گا کہ یار باہر نہ کھڑی کرو، بائک چوری ہو جائے گی. دوسری دفعہ پھر کر دی ہے تو پھر کہوں گا کہ یار دیکھو تم نے آج پھر باہر کھڑی کر دی نا. تیسری دفعہ بھی کر دی ہے تو اب مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ اس کی شخصیت کا حصہ بنتا جا رہا. اب میں گفتگو نہیں کروں گا، میں پریکٹیکل کروں گا. اور وہ کیا ہے؟ اب میں دیکھوں گا کہ یہ گھر آ گیا کہ بیٹھ گیا، تو میں نے اس سے نہیں پوچھا، میں گیا ہوں اسی وقت جا کے میں نے بائک اندر کر دیا. اب میں اس کو اپنے پریکٹیکل سے یہ کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو تم غلط کر کے آئے ہو یہ میں نے خود ٹھیک کر دیا ہے، اور اس کو ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. تو یہ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ دیکھیں، ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ مجھے کو پانی نہ پوچھے تو میں اٹھ کے خود پی لیتا ہوں، یہ جملے کے اندر خود یہ بات موجود ہے کہ آپ کیا چاہتے تھے. نہیں، آپ یہ کہے بغیر اور یہ احساس دلائے بغیر اٹھ کر پانی پینے لگ گئے ہوئے ہیں، تو کچھ دیر کے بعد انسان ہے، اس پہ اثر اندر ہونا، اور بلکہ کسی اور کے لیے بھی پانی لانے لگ گئے ہیں. تو یو ہیو ٹاٹ دیم کہ مجھے پیاس لگی تھی تو شاید تمہیں بھی لگی ہو، جس کے سے اس بچے کے اندر یہ احساس آئے گا کہ جب کوئی باہر سے آتا ہے یا جب میں باہر سے آتا ہوں تو آئی فیل دا سیم وے. تو کسی کی ضرورت کو اس کے مانگے بغیر کیسے پورا کریں. ایک بزرگ ٹیچر ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، میں ان کے گھر پہ بیٹھا ہوا تھا، تو میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں، پتہ نہیں وہ پسند کریں یا نہ کریں، مشہور خاتون ہیں. تو میں نے بڑی یعنی ایک جیسے کہتے ہیں نا خوبصورت خاتون ہے اپنے مزاج میں، اس میں بوڑھی خاتون ہے. تو میں نے یہ دیکھا کہ تھوڑی دیر پہلے ان کی بیٹی اٹھ کے گئی تھیں اور پانی پی گئی تھیں، اور یہ میں نے بھی دیکھا تھا. تو میں نے غور کیا کہ یہ گئیں اٹھ کر، ساتھ ہی ٹرالی رکھی ہوئی تھی، انہوں نے وہاں سے پانی نکالا اور یہ واپس آ کے بیٹھی. پانی نکالتے ہوئے انہوں نے پوچھا کہ بیٹے آپ پانی پیو گی؟ اچھا اس وقت میں نے کچھ نہیں کہا، میری ان سے ایک جگہ اور ملاقات ہوئی تو اب سیکھنے کا شوق تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس دن جب میں آپ کے گھر بیٹھا ہوا تھا تو مجھے وہ بڑی عجیب سی بات لگی تھی، کیونکہ آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، ہم 3 ہی تو لوگ تھے وہاں پہ. تو میں نے یہ دیکھا تھا کہ وہ پانی پی کر آئی تھیں، تو آپ نے کیوں پوچھا ان سے؟ ان کا اس لیے کہ آئندہ جب پی کر آئے تو مجھ سے بھی پوچھ لیا کریں. یعنی میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس جملے نے بیٹی پہ تو جو اثر کیا ہوگا وہ جو اس وقت مجھ پہ اس کا اثر ہوا نا، کہ یار اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ طریقہ ہے جس سے آپ اس کو یہ بتا رہے ہیں. یعنی اب دیکھیں اس میں کتنی چیزیں کمیونیکیٹ ہوئی ہیں. مہمان بیٹھا ہے، تم اٹھ کر پانی پینے گئی ہو، تمہیں پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ پانی پئیں گی یا پئیں گے، تم نے نہیں پوچھا، تم آ کر بیٹھ گئی ہو، میں نے تمہیں کچھ نہیں. اب کتنی ہے، میں گنواتا جا رہا ہوں آپ کو، ایک عمل میں کتنی چیزیں ہیں. پانی مجھے بھی پینا تھا یا شاید نہیں پینا تھا، میں اٹھی ہوں اس لیے کہ میں تمہیں بتاؤں، اور شاید پانی بھی پی لوں. اب میں پانی لینے جاؤں گی اور جو میں تمہیں کہہ رہی تھی
وہ مہمان کے سامنے میں نے نہیں ٹوکا, تمہاری تربیت نہیں کی, گنتے چلے جائیں آپ. اب میں صرف پانی نہیں پی رہی, اب میں مہمان ہی کے سامنے تمہیں بہت اچھے طریقے سے خود یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ پانی پئیں گی. اس میں نہ کوئی طنز ہے نہ کچھ اور ہے, اور میں نے پانی پی کر وہاں گلاس رکھا. آپ اندازہ کریں کہ اس اتنی سی چیز میں, معمولی سے ایکٹ کے اندر, یہ میرا خیال ہے آپ ریکارڈنگ میں نکالی کہ شاید میں نے کوئی 30-40 سیکنڈ میں آپ کو چیزیں گنوائی ہیں جو ایک عمل میں ہو گئی ہیں. یہ ہے وہ خوبصورتی جس وقت آپ یہاں دیکھیں, ایک سادہ بندہ جو ہے وہ جذبات میں آ کے سیدھی سیدھی بات کر دیتا ہے. یہ تو کننگ وے ہے, جسے کہتے ہیں نا گجی مار, نہیں شرمندہ کر نہیں, کے. یہ گجی مارنا تب ہوگا قمر جب وہ یہ کہیں اس کے بعد کہ تمہیں تو شرم نہیں آئی تھی جب پانی پی کے آئی ہو. اب یہ گجی مارنا ہے, وہ تو سادگی ہے نا, جو دل میں آیا بیان کر اب یہ گجی مارنا ہے, اب یہ ڈائریکٹ ہونا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ, اور یہ کر رہے ہوتے ہیں یار. جس وقت ہمارے ہاں بالکل سادہ والدین, سادہ ماں باپ, ہم انہی گھروں سے اٹھے ہیں نا. یہ ہم اس کو پتہ نہیں کیوں ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. عام ماں بھی کیا چھوٹے سے مرلے کے گھر میں, 1.5 مرلے کچے گھر میں, آبادی میں, کسی جھونپڑی میں بیٹھی ہوئی ماں بھی یہ کہہ نہیں رہی ہوتی کہ تم گئی تھی تو میرے لیے بھی کھانا لے آتی. کہہ رہی ہوتی نا, تم باہر سے کھا کے آئے تو میرے لیے بھی لے آتے. ایک یہ ہے میرے لیے بھی لے آتے, اور ایک یہ ہے کہ جب میں نے باہر کھایا ہے تو میں لے آیا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ شعور صرف دینا ہے کہ آپ کام یہی کر رہے ہیں. اس جملے کی کنسٹرکشن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو تو بات وہی چلی جائے گی جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں, بہتر طریقے سے کمیونیکیٹ. اور دوسری بات, صرف طنز نہیں, آپ کا مقصد یا تربیت کا مقصد پیار بہت ضروری ہے انسان کے لیے. میرے ابو ہم سے کہتے تھے کہ تم خود پانی پیو گے تو تمہیں ثواب نہیں ملے گا, تو کسی کو پیاس لگے تو میرے سے پانی مانگ لو, ٹھیک ہے. سو ایک تو یہ کہ ایک لونگ بیہیویئر, somebody loves you, یہ چھوٹے چھوٹے پانی کے گلاس سے لے کے, اور یہ کہ آپ نے کسی کے کہے بغیر سروس دینی ہے اور دل سے دینی ہے سروس. اور اس میں کوئی آپ بڑے چھوٹے نہیں ہو جاتے. یعنی یہ جو ہم نے بات وہاں سے میں نے جوڑی تھی کہ جو رسپیکٹ ہے نا, اب آپ دیکھیں کہ میں مہمان ہوں, میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں, صرف مجھے کمیونیکیٹ ہی نہیں ہوا, ورنہ میں ان سے بعد میں پوچھتا کیوں یہ ہوا کیا ہے. ٹھیک ہے, میں ازراہ تفنن کہہ رہا تھا, لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے کہ مجھ پر بھی اثر ہوا تو دوبارہ پوچھ. اور ابھی آپ کے ذریعے کتنے سارے لوگوں پہ بھی اثر ہوگا نا. سو ایک چھوٹا سا ایکٹ ہے 10 سیکنڈ کا. اس اگر آخر میں ایک سوال ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کی پورا جو فریم ورک میرے سامنے آیا, اس میں کہیں سرزنش کہاں پر ایڈجسٹ ہوتی ہے؟ کیا والدین کو یہ حق ہے کہ وہ سرزنش کریں؟ اگر کریں تو وہ کہاں کریں, سختی کہاں پر کریں؟ کیونکہ آپ جتنی بات کریں اس میں کمیونیکیشن ہے, اس میں پولائٹ وے سے بات پہنچانا ہے, تو کیا آپ واقعی آپ کے یہاں سرزنش نہیں پائی جاتی بچوں کی؟ میرے ہاں اتنی ہی سرزنش پائی جاتی ہے جس کی پریچنگ نہ کرنی پڑے, اور جس کو روکنے کے لیے بھی پریچنگ نہ کرنی پڑے. میں اسی لیے اس کو موضوع نہیں بناتا. ہر ماں باپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک نارمل سی سرزنش ہے جو شاید ایک بچے کی ضرورت ہے بس. جب اس کو آپ موضوع بنا لیتے ہیں نا, 24 گھنٹے تربیت کے نہیں ہوتے. میں آپ کو اس کی ایک پھر مثال دیتا ہوں. آپ کو پتہ نہیں کبھی ایکسپیرینس ہوا ہے یا نہیں, مجھے کیونکہ یہ ہیومن سائیکالوجی سے بڑی دلچسپی ہے, میں بڑی چیزیں پڑھتا ہوں, جانوروں کو دیکھتا ہوں, لوگوں کا بیہیویئر دیکھتا ہوں, باہر کہیں کھڑا ہوتا ہوں تو میں یہی دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو میں نے یہ دیکھا کہ جانور ہے نا, دنیا میں جو بیسٹ ٹرینرز ہیں وہ انفورسمنٹ سے ٹرین کرتے ہیں, ٹریٹس سے ٹرین کرتے ہیں, وہ محبت سے ٹرین کرتے ہیں. جانور کی بات کر رہا ہوں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ آپ کبھی پڑھیے گا, یہ حیرت انگیز چیز ہے. میرا یہ انٹرسٹ, آپ جیسے ہی اس کو پنش کرنا شروع کر دیں, جیسے ہمارے ہاں دیسی لوگ کرتے ہیں نا, کتا گھر پہ رکھا ہوا ہے تو اسے کہا بیٹھ جا, وہ نہیں بیٹھا تو جتی لائی تو مارنی تھی. تو اب جو اچھے ٹرینرز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ کتا اصل میں کتا رائی وہ آپ کا لائل نہیں رہتا. نہیں, لائل بھی نہیں رہتا, وہ کتا بھی نہیں رہتا. یعنی تو اب یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ جو چیز بھی یہ ہارڈ ویئر رکھتی ہے نا, یہ والا, اس سے بات ہی کرنی ہے. اب ذرا سی سرزنش کیا ہے, مثال کے طور پر آپ ٹریٹ بھی دے رہے ہیں, آپ ری انفورس بھی کر رہے ہیں, آپ تھوڑا سا اس کو محبت پیار بھی دے رہے ہیں, اس کے قریب بھی جا رہے ہیں. میں جانور کی بات کر رہا ہوں. ساتھ میں نہیں مان رہا تو تھوڑا سا ذرا آواز کو کر کے کہہ رہے ہیں, ہاتھ نہیں اٹھا رہے.
میرے نزدیک یہ غلطیاں ہم سب نے کی ہیں, میں بھی ایک باپ ہوں, ہم سب نے کی ہیں. وہ کیا؟ مار یا ہاتھ, یہ بچے کو کمیونیکیٹ ہی نہیں ہوتا. یہ آپ کو بڑی عجیب سی بات لگے گی. کیوں؟ کیونکہ مار اور ہاتھ میں اس کو جو کمیونیکیٹ کر رہا ہوں تو میرا غصہ ہے. لیکن یہ بات کمیونیکیٹ نہیں ہوتی کہ اس طرح کا اگر کام کروں گا دوبارہ تو پٹائی ہوگی. ہاں, تو بس پٹائی سے بچے گا نا پھر. یعنی اب جو گول ہے زندگی کا ایک بچے کے لیے وہ یہ ہے کہ مجھے اگر کوئی غلط کام بھی کرنا ہے تو ایسے کرنا ہے کہ پٹائی نہ ہو. یعنی پٹائی نہ ہو سے کیا مراد ہے کہ اگر پٹائی نہیں ہوگی تو وہ کر لوں گا میں. ہاں, یعنی چھپ کے کروں گا, نہیں پکڑا گیا. وہ کہتے ہیں نا چور اس وقت تک چور نہیں ہوتا جب تک وہ پکڑا نہیں جاتا, جس دن پکڑا جائے گا چور ہوگا, ہے نا. ہر آدمی ایماندار ہے جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ وہ چور ہے. ایسے ہی ہر بچہ اس وقت تک آپ سے گفتگو بھی کر رہا ہے, سب کر رہا ہے, جب تک اس کو وہ وے آؤٹ نہیں آپ نے دے دیا کہ میرا اینگر, میرا ایگریشن, میرا ہاتھ میرے کنٹرول میں نہیں ہے, لیکن میں اس آؤٹ آف کنٹرول چیز سے تمہیں کنٹرول کرنا چاہتا ہوں. ہاں, کیونکہ میں کمیونیکیشن میں فیل ہو چکا ہوں. ہاں, اور دوسری بات یہ کہ کمیونیکیشن میں سرزنش وربل بھی تو ہو سکتی ہے نا. اگر آپ کے بچے کو پتہ ہے کہ سیریسنس ہے کسی چیز کی, تو آواز اونچی کیے بغیر, ہاتھ اٹھائے بغیر سرزنش بھی وربل کی جا سکتی ہے. حد تک کی آواز ہو جائے گی اونچی, کسی وقت آپ ڈانٹ بھی دیں گے, ذرا غصہ بھی دکھا دیں گے, کچھ آنکھیں بھی نکال دیں گے. یار بہت ایکسٹریم سچویشن کوئی ایسی ہو گئی ہے کہ مثال کے طور پر کوئی اتنا ہی بڑا واقعہ, یعنی میرے نزدیک فزیکل پنشمنٹ کے لیے بہت بڑی بات ہونا ضروری ہے. اتنی بڑی کہ بچے کو بھی یہ پتا ہو کہ اس پہ بھی نہیں پڑا, 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 یہ ہے جہاں پڑے گا. یعنی کہ آپ سرزنش اور تھپڑ کے خلاف نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو صحیح جگہ پر آپ ایڈجسٹ کریں, اور اس کا روز کی چیز بھی نہیں ہے, ہو سکتا ہے پوری زندگی. کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بات سے نا ایک تاثر یہ مل سکتا ہے کسی کو کہ آپ وہ لوی ڈوی قسم کی. یار لوی ڈوی کیا ہوتا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, ہر ماں باپ اپنے بچے کے لیے لوی ڈوی ہوتے ہیں. دیکھیں آپ, وہ ایک یہ ہے کہ آپ نے روز کا معمول بنا لیا ہے. یار کبھی کوئی 2 سال, یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ میں اپنے بچوں کے بارے میں اگر آپ سے کہوں, میری زندگی کا یہ ریگریٹ ہے کہ میرا جو بیٹا ہے اس کو میں نے 2 دفعہ زندگی میں مارا, اینڈ آئی ریگریٹ اٹ. اب جب میں 2 دفعہ کہہ رہا ہوں تو یہ ذہن میں رکھیں, مجھے دیکھ کے لگتا نہیں میرا بیٹا 22 سال کا ہے, ٹھیک ہے نا. میرے والد کا معاملہ بھی میرے ساتھ یہی ہے, باوجود اس کے کہ ان کی رسپیکٹ, ان کی چیزیں, بے انتہا محبت کے باوجود میرا ان کے ساتھ ایک بڑے بیٹے والا تعلق ہے, جو آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہوتا ہے. یعنی ایک تھوڑا سا ڈفرنس کا تعلق ہوتا ہے بڑے بیٹے کا باپ سے, بڑی اولاد کا. وہ عام طور سے چھوٹے بچے زیادہ لبرٹی اور وہ لے لیتے ہیں کیونکہ وہ ایک خاص ایج ہوتی ہے, لیکن مجھے شاید پوری زندگی میں ان سے 2 دفعہ شاید کو مار پڑی ہے. اور مجھے یہ آج تک یہ اب پتہ ہے, میں آپ کو اگر واقعات بھی سناؤں تو مجھے اب یہ بالکل کنفرم پتہ ہے کہ یہ وہ جگہ تھی جس پہ پھر مطلب ناؤ اٹس اوور. جو آپ کو بھی اس چیز کا احساس ہے کہ یہ واقعی کو حد سے گزر کیوں ہے؟ اس لیے کہ میرے لیے وہ ان یوزول ہوا ہے, تو اس کا مطلب ہے کچھ ان یوزول ہوا ہے جس کے نتیجے میں اس کو نارم نہیں ہونا چاہیے. ہاں, ایسا نہیں ہے کہ تم بیٹھے کیوں نہیں تھے تاڑ, تم اٹھے کیوں نہیں تھے. یعنی کہ وہ آخری ہتھیار ہے جو ڈسکشن کہیں اور چلی جائے گی, لیکن جو کپلز کی آپس کی فرسٹریشن ہے وہ مینیفیسٹ کرتی ہے اس, مطلب وہ جو آپ بچے کے ساتھ آپ کا روڈ بیہیویئر ہے, یا آپ کی کپلز کی آپس کی فرسٹریشن بھی, اور انسان کی آپس میں فرسٹریشن بھی, فائنینشیل اسٹریس بھی. انسان, آپ نے غور نہیں کیا, کپلز کی آپس کی فرسٹریشن بھی اور میری مجھ سے فرسٹریشن بھی مینیفیسٹ کرے گی, یہ دونوں چیزیں. تو اس لیے قمر یہ ایک ماں باپ جو ہے نا, میں جیسے ایک باپ ہوں, یہ ماں ہیں, ان کے بھی بچے ہیں, میرے بھی بچے ہیں. تو یہ مشتاق ابھی باہر سے بات کر رہا تھا, اس کا بچہ تو یہیں پہ موجود ہے. ہمیں ایز اے پیرنٹ یہ پتہ ہوتا ہے کہ یار ہم نے یہاں پہ نا کنٹرول نہیں کیا. میں نہیں مانتا, آپ کو میں ڈیفینڈ کر لوں گا, آپ کو یہ بتا دوں گا کہ نہیں نے بہت غلط حرکت کی تھی ہے جس وجہ سے میں نے اس کو مارا ہے, لیکن مجھے اندر سے پتہ ہوتا ہے کہ یار میں نے
مجھے نہیں کرنا چاہیے، جذبات میں جذبات میں آ گیا، مجھ سے غصہ کنٹرول نہیں ہوا، مجھ سے فلاں نہیں ہوا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اگر آپ کنٹرول کر لیتے ہیں تو اب بچے کو اگر کسی وقت آپ یہ کام کر گزریں گے سالوں میں، مطلب میں نے بھی آپ بتایا 22 سال میں شاید 1 یا 2 دفعہ، تو پھر اس کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ ساری چیزیں وہ تھیں جس پہ گفتگو ہو سکتی ہے، بات ہو سکتی ہے، چیزیں ہو سکتی ہیں، ڈائلاگ ہو سکتا ہے، کمیونیکیشن ہو سکتی ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، میں غلط کرنا چاہوں گا مجھے روک دیا جائے گا، مجھ سے بات کر لی جائے گی، یہ سب کچھ ہو جائے گا. یہ کوئی ایسا کام ہوا تھا کہ اس پر یہ مسئلہ بن گیا تھا. تو میرے نزدیک انسانی تو وہ مار بھی ایک ایجوکیشن کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور وہ مار بھی کوئی غیر انسانی مار نہیں ہے یار، کہ آپ نے سریا پکڑ لیا ہے اور آپ نے ہڈیاں توڑ دی ہیں اور منہ پھاڑ دیا ہے، یہ تھوڑی مار ہوتی ہے. یعنی آپ نے اصل میں کرنا کیا ہے، مار کا مطلب کیا ہے، آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہاں تک گفتگو ہو رہی تھی، یہاں یہ اب سٹیج آ گئی جس کے اوپر تھوڑی سی آواز اونچی ہو گئی ہے، ناؤ دس از دا سٹیج جہاں پر ایک آدمی لگ گئی ہے، ناقابل اختلافی، اور وہ روز نہیں ہے، وہ سال میں 1 دفعہ بھی نہیں ہے. تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف کمیونیکیشن سے بچے کو ڈسپلن کیا جا سکتا ہے؟ یار میرے نزدیک اس کے بغیر کیا ہی نہیں. دیکھو پھر ڈسپلن آ گیا نا، ڈسپلن انسان کا بچہ، انسان کا بچہ رسپیکٹ فل کرنا ہے، اس کو میں رسپیکٹ اوبیڈینٹ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی لائف میں ڈسپلنڈ ہو جائے. ڈسپلن سے مراد میں جس کو سمجھتا ہوں ایز اے پیرنٹ کہ اس طریقے سے زندگی گزاری جائے تو ایک اچھی زندگی گزرتی ہے. آپ کے نزدیک مثلاً وہ لیزی ہے، وہ بیٹھا رہتا ہے گھر میں، کام نہیں کرتا، یا اس کو تو کہیں نہ کہیں تو اس کو لیزینس تو ہم یہ تو ہاں ٹھیک ہے، ہاں سائیکالوجسٹ تو یہی سجاد صاحب نے کہا پہلے میں خود کو تو ڈیفینڈ کر لوں. نہیں پر میں بھی کر لیتا ہوں کہ رات کو لیٹ سونے والے بھی ذہانت کی نشانی. تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ بچے، ظاہر ہے بچے کے ذہن میں ضروری تو نہیں ہے کہ وہ اچھا ہی سوچے گا اپنے لیے، اس کی امپلسز ہیں، اس کی بہت ساری چیزیں اس کو اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو اس چیز سے روکنے کے لیے آپ کا یہ ہے کہ اس سے گفتگو ہی کی ہوگی. میرے نزدیک اس کے علاوہ اب کے بچے سے دیکھیں، ایک وہ بچہ تھا جو جس کے پاس یہ ایگزامپل تھی نہیں کہ صرف گفتگو بھی ہو سکتی ہے. آج کے بچے کے ساتھ اب ایک پرابلم یہ ہے کہ اس کو حل پہلے بھی وہی تھا، میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں حل پہلے بھی وہی تھا، لیکن اس کے پاس وہ کمپیریزن اویلیبل نہیں تھا. جیسے آئی فون آیا ہی نہیں تھا، تو جس زمانے میں ہم نے فون استعمال کرنے چاہیے، سونی ایرکسن کا اتنا سا فون ہوتا تھا، یا وہ بڑے والا موٹرولا کا فون ہوتا تھا، تو ہمارے لیے وہی فون تھا نا، ہم یوز کر رہے تھے. اب پتہ چلا کہ آئی فون بھی آ گیا اور اس کی ایک سوفسٹیکیشن پتہ لگ گیا ہے نا، سیمسنگ بھی آ گیا، اویلیبل ہے. اس کا مطلب اب ایک کیوریوسٹی پیدا ہوگی کہ ایسا ہو جانا چاہیے. تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب خاص طور پہ والدین پیچھے کو تو چھوڑ دیں، لکیر پیٹنے سے کیا فائدہ. انہوں نے ہمارے لیے بہت اچھا کیا، ساری نسل کے لیے یہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں. ہم اچھے پیرنٹس بن جائیں اور ہمارے بچے اچھے پیرنٹس بن جائیں. اب دیکھیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے بچے اچھے بچے بن جائیں، ٹھیک، ہم اچھے پیرنٹس بن جائیں اور ہمارے بچے بھی اچھے پیرنٹس بن جائیں، تو جو چیز ہم اچیو کرنا چاہ رہے ہیں وہ مل جائے گی. اور وہ ایک ہی صورت میں پاسبل ہے کہ اب یہ جو کمپیریزن اس کے پاس ہے، یہ صرف آپ کی کہانی سنانے سے ختم نہیں ہونا. وہ ایسے بچوں کو، ایسے لوگوں کو، ایسے معاملات کو دیکھ رہا ہے کہ جہاں پر آپ سے مختلف بیہیو کر کے ان کے بچے بہتر ہیں. جیسے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہر بچہ خدا نے پڑھنے کے لیے نہیں پیدا کیا. تو یہ کیوں ضروری ہے کہ آپ کی، کیونکہ بہن کے بچے یا آپ کے بھائی کے بچے فرسٹ آ گئے ہیں یا اے اسٹارز لے لیے ہیں، تو آپ کے بچے کو بھی ہر حال میں اے اسٹارز ہی لینے ہیں، اور آپ نے اس کو دکھانا بھی ہے. کیوں؟ اب آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کا صرف مسئلہ یہ نہیں کہ بچہ امپروو کر جائے، آپ کی انا بھی مسئلہ ہے کہ میرے بھائی کے بچے نے کیا اور تم نے میری ناک کٹوا دی، تم نے میری بے عزتی کرا دی. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ ایک ایوریج جگہ ہی پر رہنے کے لیے پیدا ہوا ہو. میں نہیں کہہ رہا کہ اس کا ذہن وہی ہے، یعنی اس کے ارد گرد کا ماحول، اس کی چیزیں اس کو ایسے ہی ڈیولپ کر رہی ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بہت اعلیٰ پلمبر بن سکتا ہو، بہت اعلیٰ الیکٹریشین بن سکتا ہو. تو میں ہمیشہ، مجھے ایک جملہ بڑا خوبصورت لگتا ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہر آدمی اپنے کسب دا چور ہوندا ہے. تو یہ جو کسب کا چور ہے نا، یہ ڈھونڈنا ہے. تو وہ جب وہ اپنے والا کسب نکال لے گا تو وہ بہترین ہوگا. میں سمجھتا ہوں یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے اور یہ کسی حد تک کنٹروورشل سٹیٹمنٹ ہے کہ ہر بچہ پڑھنے کے لیے نہیں ہوتا. تو میں چاہوں گا کہ کسی دن ہم اس پر، کیونکہ آج وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے، تو کسی دن تفصیل سے اس پر بات کریں. میں نے اصل میں کمر کی دم پہ پاؤں رکھا.
تو اس پہ ہم تفصیل سے گفتگو انشاءاللہ ضرور کریں گے. انشاءاللہ. یار آپ لوگوں کا شکریہ, آپ لوگ آپ کا شکریہ کہ آپ کا شکریہ. نہیں میں تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. تھینکس.